ہم کو ٹینتھ بہت بڑا ہوتا ہے، ٹینتھ پڑھ لیا مسئلہ ختم، پھر میکینک بن جاؤ یا ادھر ادھر مزدوری کر لو یا ٹھیکہ لگا لو یا فلاں کر لو، زندگی گزار لو، بہت کافی ہے ہمارے لیے ٹینتھ۔ نہ دنیا میں کچھ بنے نہ آخرت کے لیے کچھ کیے۔ یہ عجیب ترین قوم ہو گئی، جبکہ یہی وہ قوم تھی جو دنیا دونوں کی مالک بنی۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بھی نوازا، آخرت میں بھی نوازا۔ اللہ ہماری تعریف کا محتاج نہیں ہے، اللہ غنی ہے، وہ اپنے آپ میں محمود ہے۔ کروڑوں 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 فرشتے اللہ تبارک و تعالی کی تعریف میں لگے ہوئے ہیں۔ بیت معمور جہاں کعبۃ اللہ ہے، اسی کے اوپر ان لوگوں کا کعبۃ اللہ ہے، فرشتوں کا بیت معمور کا، وہاں سب باندھے کھڑے ہوئے ہیں ایسے کہ جن کو اس کے اندر ایک مرتبہ سجدے کی سعادت ملتی ہے تو پھر پوری زندگی انہیں نہیں ملتی ہے، اتنے فرشتے لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، یہ وہ جو اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے، کسی کے سامنے سجدہ نہیں ہے، کسی کے سامنے قومہ نہیں ہے، کسی کے سامنے ہاتھ بن کے کھڑے ہونا نہیں ہے، کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے، کسی کے سامنے نظر و نیاز نہیں ہے، کسی کے سامنے دعا نہیں ہے، صرف رب کے لیے یہ سب چیزیں ہیں۔ اللہ لہ الاسماء الحسنی، وہی ہے جس کے سب نام اچھے اچھے ہیں۔ یہ ہے رب جس نے اس کلام کو اتارا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ بھائی تم جب آتے تھے مجھے کچھ پیسے کے لیے، کچھ آٹے کے لیے میں دے دیا کرتا تھا، فلاں وقت میں ذرا غصے میں تھا تو تم ہی کہہ دیا تھا کہ تم قرآن کیوں نہیں پڑھتے، لیکن تم اتنا غصہ کر لیے میرے سے کہ تم آتے ہی نہیں ہو آج کل۔ تو اس نے کہا کہ امیر المومنین میں نہیں آتا ہوں غصے کی وجہ سے نہیں ہے، اللہ کی قسم جب سے آپ نے کہا کہ قرآن پڑھو، میرے قرآن نے امیر المومنین کے دروازے سے مجھے مستغنی کر دیا۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه، بسم الله الرحمن الرحيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔
اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تو اس کا سب سے اہم ترین چیلنج ہی یہی تھا کہ اگر میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پیغمبر نہیں ہوں، تم انکار کرتے ہو، تو اس جیسا قرآن بنا کے لاؤ، اس جیسی کتاب لاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے اور میں اس کا پیغمبر ہوں۔ جو وحی مجھے اترتی ہے بغیر کسی رد و بدل کے میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اگر تم انکاری ہو میری رسالت کے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ پھر اس جیسی کتاب لاؤ۔ پھر چیلنج میں تھوڑی سی اور تخفیف دی گئی، اس جیسی کتاب نہیں تو کم اس جیسا ایک سورہ لاؤ، 10 سورتیں لاؤ۔ آخری میں کہا کہ اس جیسی کم از کم ایک آیت تو لاؤ، لیکن نہیں لا سکے۔ جس ٹاپک پر مجھے آپ سے خطاب کرنا ہے، اب فین کون ڈالتے ہیں، لائٹ کون ڈالتے ہیں، اس پہ توجہ دینے کی ضرورت۔ اتنی دور سے آپ فین لائٹ کون ڈالتے ہیں دیکھنے کے لیے آئے تھے، وہ چھوڑ دیجئے، ذمہ دار لوگ ہیں، فین بھی ڈالیں گے، لائٹ بھی ڈالیں گے، ساؤنڈ بھی ایڈجسٹمنٹ ہوگا وغیرہ، وہ ان کی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ آپ میری طرف توجہ رکھیں اور مضمون کو لے جانے کی کوشش کریں، اپنے ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کریں۔ آئے گئے، سنے چلے گئے، ہم تو کیا ہیں، سن کے پہلے ہی سننی ہے، بہت بہترین سنتے ہیں ماشاءاللہ، اتنا اچھا سنتے ہیں کہ کیا ہے، فوری طور پر 10-15 منٹ میں جنت کے ماحول پہ پہنچ جاتے ہیں سیر گیر کر کے، کیا ہے باقاعدہ۔ پھر پورا ختم ہونے کے بعد پوچھتے ہیں کہ بیان ختم ہو گیا؟ ہاں ختم ہو گیا۔ کیسا تھا؟ بہت اچھا تھا۔ کیا بولے؟ ارے نہیں بھائی بہت اچھا تھا۔ ارے بولے کیا جی، وہ تو معلوم نہیں کیا بولے، لیکن تھا بہت اچھا بیان تھا۔ یہاں تک ہمارا معاملہ ہوتا ہے۔ بعض بندے تو مجھے کال کر کے پوچھتے ہیں کہ مولانا میں آیا تھا جمعہ کی مجلس میں اور بیٹھا سنا، لیکن ایسا سویا کہ پھر امام ممبر سے اترے تبھی میں بھی جاگا۔ اب مجھے وضو کر کے نماز پڑھنا ہے یا ایسے ہی نماز پڑھنا ہے؟ وہ آیا سویا کیوں؟ تو یہ ہمارا کیا ہے، اپنا ایک انداز ہے، دینی محافل اور دینی مجالس کو سننے کا ایک اپنا ہی طرز ہے جو بالکل بے ادبانہ ہے۔ دنیاوی معاملات میں ہم ایسے نہیں ہوتے۔ آپ نے کبھی دیکھا کوئی بزنس کرتے ہوئے سو گیا ہو، اب گاہک پیسے لے کے کھڑا ہوا وہ سو رہا ہو کہ بھائی اٹھو بھائی پیسہ تو لے لو؟ ایسا کبھی ہوا ہے؟ ہم نے کبھی نہیں سویا ہے۔ اتنا ذوق شور ہوشیاری ہوتی ہے کہ ہر چیز پرکھ کے ہم اس کو، تو حالانکہ وہ ایک ادنا ترین معاملہ ہے دین کے مقابلے میں، لیکن دنیا کا معاملے میں جو ہوشیاری ہماری ہے، جو سمجھنے کی قوت ہماری ہے، جو کان لگانے کی قوت ہے، جس طرح ہم اس کے لیے تیار ہوتے ہیں، اٹینشن ہوتے ہیں، دینی محفلوں میں نہیں ہوتے۔ دینی محفلوں میں ہم دوسروں کہتے ہیں آپ جائیے، آپ، میں یہیں رہتا ہوں، فین ستون ٹیکا وغیرہ ہے، آپ جائیے، اور میں ذرا سا کیا ہے مجھے پسند نہ آئے، بور لگے، میں ویسے ہی پچھلی گلی سے نکل جاؤں گا، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں آیا بھی تھا گیا بھی تھا۔ ایسے ہی پہلے پوری سیٹنگ کر کے بیٹھتا ہے، نکلنے میں کہاں آسانی ہو اس کو۔ وہ پہلے یہ دیکھتا ہے کہ ارے اندر جاؤں گا تو پھنس جاؤں گا، ہاں مجھے چائے کے لیے باہر جانا ہے، مجھے فون کال اٹینڈ کرنے کے لیے باہر جانا ہے، اس واسطے باہر نکلنے کا راستہ کون سا قریب تر ہے وہاں بیٹھوں تاکہ نکلنے میں آسانی ہو جائے۔
تو اس انداز سے اگر ہم دینی محفلوں کو سجائیں گے تو اللہ کی قسم کہتا ہوں ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ تو وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا جی، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے مدح کی ہے، تعریفیں کی ہیں، اور ان کے مجلسوں کا حال کیا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے ایسے بیٹھتے تھے گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں کہ حرکت کریں گے تو اڑ جائیں گے۔ دو معنی ہیں اس میں، ایک یہ ہے کہ اگر پرندہ بیٹھا ہوا ہے تو آپ حرکت کریں گے تو پرندہ اڑ جائے گا۔ اس طرح ہمتن گوش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کان لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ ایک معنی یہ ہوتا تھا کہ پرندہ جب ان کے سروں پہ بیٹھتا تھا تو ایسے محسوس ہوتا انسان پہ نہیں کسی پتھر پہ بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ حرکت ہی نہیں ہے۔ وہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اٹینشن میں کہ کوئی حرکت ہی نہیں ہے، تو پرندے کو سمجھ یہ آتی تھی کہ میں تو کسی چٹان پر کسی پتھر پہ بیٹھا ہوا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں تھیں جس سے انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے کلام کو سنا، عمل کیا، اور ایسے بنے کہ جو کسی ہارورڈ اور امریکہ کی یونیورسٹی میں پڑھ کے نہیں آئے تھے، لیکن انہیں جب سونپی گئی حکومت اقتدار تو ایسی حکومت کی کہ آج بھی یہاں کے گاندھی جی کہنے پہ مجبور ہوئے ہندوستان آزاد ہونے کے بعد تم کیسی حکومت چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ابو بکر و عمر جیسی خلافت چاہتا ہوں۔ یہ تاریخ کے الفاظ ہیں، ہم نے بنا کے نہیں پیش کیا ہے، سب کو معلوم ہے، وہ اگر مسلمان بھی نہیں ہیں لیکن انہوں نے تاریخ کا مطالعہ جس حیثیت سے کیا تھا ہمارے اپنے مسلمانوں نے نہیں کیا۔ ہم کو پتہ نہیں ہے کہ حضرت عمر نے کیسے خلافت کی تھی اور کس طرح خلافت کی تھی، ان کی بیوٹیز کیا تھی، ہم کو کیا پتہ ہے۔ غیر مسلموں نے اسلام پر جتنا ریسرچ کیا اور جتنا جانا ہم مسلمان نہیں جانتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہماری اپنی کاہلی، ہماری اپنی سستی، ہماری اپنی بے غیرتی، دین سے حمیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ بس جیسے آیا جو آیا، چلو بس ایک رسمن جمع ہونا ہے، سننا ہے، چلے جانے، اور کیا کرنا ہے۔ کوئی اس نیت سے بھی بیٹھے کہ مجھے کچھ بننا ہے، تبدیل ہونا ہے، اور یہاں سے مجھے تبدیل ہو کے اٹھنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی جو باتیں میں اس میں سنتا ہوں، میں اس پر عمل کرنے کی نیت سے بیٹھا ہوں۔ کتنے لوگوں نے بن نیت ایسے بیٹھے ہیں؟ بیٹھنے والوں میں بتاؤ مجھے۔ اگر نیت نہیں کی ہے ابھی بھی کر لو، نیتوں پر ہی تو ثواب ہے۔ ہاں، پورا ثواب کا دار و مدار تو نیت پہ ہے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے اس کی جنی نیت کی۔ آپ بیٹھنے سے پہلے یا ابھی بھی نیت کر لیں کہ اللہ مجھے نیک توفیق دے، جو سنو اس پر میں عمل کرنے کی نیت سے بیٹھا ہوں۔ اگر عمل میں کوتاہی بھی ہوئی لیکن جس نیت سے آپ نے بیٹھے اس کا ثواب ضرور ملے گا، ایسے ہی بیٹھیں گے تو اس کا ثواب کچھ اور ملے گا۔ ہاں، ایک بندہ رات کو سو رہا ہے، سوتے وقت نیت ہے اے اللہ میں اٹھوں، نماز تہجد پڑھوں گا، اسے تہجد پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، خواہ وہ اٹھے یا نہ اٹھے۔ بالنیہ اگر وہ کر لیا کہ میں اٹھوں گا تو ضرور بھی ضرور تہجد پڑھوں گا۔ اور ایک بندہ عادی نیند سوتا ہے کہ بالکل نارمل جس طرح سونا ہے، نہ دعا ہے نہ کچھ ہے، آیا پڑھا سو گیا، اس کے لیے کوئی ثواب نہیں۔ نیتوں پر ثواب ہے۔ اسی لیے اسلاف کا بڑا پیارا قول ہے، عوام کی عبادتیں بھی عادت بن جاتی ہیں، علماء کی عوام کی عبادتیں بھی عادت بن جاتی ہیں، علماء کی عادتیں بھی عبادت بن جاتی ہیں۔ عوام عبادتیں بھی اگر بالنیہ نہ کرے نا جی، وہ عادت ہے۔ آپ گئے غسل کر لیا، نیت تو نہیں تھی۔ ایک بندہ غسل کر رہا ہے بالنیہ کہ مجھے پاکی حاصل کرنا ہے اور اس کے ذریعے سے مجھے نماز پڑھنی ہے، یہ نیہ عبادہ، بلا نیہ عادہ۔ وہی ایک عالم ہے، جانتا ہے نیت کی کیا فضیلت ہے، اور بالنیہ وہ سوتا بھی ہے، عبادہ، عادت نہیں ہے وہ۔ تو ہماری نیتوں کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اچھا، کیا کہہ رہا تھا میں؟
ذرا سننے کا بھی ٹیسٹ ہو جائے، آخر کہاں پہنچا تھا، کہاں سے بات نکلی تھی. کیا مجھے سب سننے ہیں تو سوانا سب کچھ نہیں ہوتا. معلوم ہوتا سامنے بیٹھتا ہے نا، وہاں دروازے بھی بیٹھتا تھا میں، ہے نا جی. کس ٹاپک پر گفتگو ہو رہی تھی اصل میں؟ جی ہاں، ذرا وہاں تک پہنچے ہیں آپ. ماشاء اللہ اچھا ناشتہ کیے تھے نا. ہاں، کم از کم تو پہنچے ہیں ایک حد تک. تو بتانے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو چیلنج جو بنایا نا جی، وہ خود قرآن ہی تھا. اس قرآن کو تم اگر لاؤ تو ہم بھی مان لیتے ہیں، اگر تم اس جیسا کلام نہ لا سکو تو یاد رکھو پھر تو یہ اللہ کا کلام ہے. سب سے پہلی تاثیر ہی یہی ہے، جیسا کہ ابھی اعلان ہوا کہ تاثیر قرآن اور حقوق قرآن. میں حقوق پر جانے سے پہلے آپ کو تاثیر کے اعتبار سے وہ تمام چیزیں جو قرآن اور کلام اللہ کے اندر ہمیں ملتی ہیں مختص سے مختص کر کے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ آپ کو آگے کا حقوق سمجھ، کیونکہ حقوق اس وقت انسان پورے کرتا ہے جب اس کی اہمیت کو وہ جانتا. جب اہمیت کو نہیں جانتا، نہ اہمیت کو مانتا ہے، تو یاد رکھیے پھر حقوق کو بیان کرنے کے باوجود بھی بندہ کیا نہیں کرتا، حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کلام اللہ کو اتارا اور اس کی تاثیر کے بارے میں یہ چیلنج، اوپن چیلنج رکھا. کن کے سامنے؟ ان کے سامنے جن کی عربی دانی پر ان لوگوں کو بڑا ناز تھا. وہ کہتے تھے کہ ہم عرب ہیں جی، تم کون ہو؟ تم عجم ہو. پتہ ہے عجم کا معنی کیا ہے؟ عجم کا معنی ہے گونگا، جس کو بولنا نہ آتا ہے اسے عربی میں عجم کہتے ہیں. تو عرب بولتے تھے کہ دنیا میں کسی کو بولنا آتا وہ ہم ہیں، بقیہ سب انسان جو ہے نا وہ عجم ہیں، ان کو وہ بولنا ہی نہیں آتا ہے، وہ تو گونگے ہیں. ہماری زبان، ہمارے اندر جو پختگی ہے زبان کی، ہم جو شاعری کرتے ہیں، ہم جس طرح بات چیت کرتے ہیں اس طرح کوئی دنیا میں نہیں کرتا. تو ہم عرب ہیں، دوسرے عجم ہیں. اپنی زبان دانی پہ بڑا ناز تھا، اسی واسطے ان کے سالانہ بڑے بڑے مشاعرے ہوتے تھے، اور اس میں جو سب سے بڑا شاعر ہوتا تھا جو اس وقت کے لحاظ سے پورے شاعرے کا لیڈر بنتا، تو اس کے سامنے تمام شعراء اس کو باقاعدہ سجدہ کرتے تھے کہ ہم نے تمہیں اس سال کا شاعر قرار دیا. اور اس کی لکھی ہوئی شاعری کعبۃ اللہ پہ لٹکائی جاتی تھی کہ دیکھو یہ وہ شخص ہے جو اس وقت سب سے بڑا زبان دان ہے، اس سے اچھا زبان کوئی بولنے والا نہیں ہے. تو اس طرح اپنی زبان پر ناز تھا. تو انہی زبان دانوں کے سامنے، انہیں اہل زبان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بالکل ان پڑھ تھے، پڑھے ہوئے نہیں تھے، لکھنا بھی نہیں آتا تھا. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. اللہ تبارک و تعالی قرآن میں صراحتاً انکار کیا ہے کہ دیکھیے آپ اس سے پہلے پڑھنا جانتے نہیں تھے. وما كنت تتلو من قبله من كتاب، کوئی کتاب تم نے نہیں پڑھی تھی. ولا تخطه بيمينك، آپ نے لکھا بھی نہیں ہے، کوئی لکھنا بھی آپ کو نہیں آتا ہے. اگر لکھنا پڑھنا آتا تو شاید یہ لوگ الزام رکھتے کہ آپ نے کیا ہے یہ کلام اللہ کسی دوسری کتابوں سے پڑھ کر آپ نے جوڑ لیا ہو. اذا لارتاب المبطلون، بدبختو اگر تم شک میں پڑھتے تو کم از کم یہ تو ہوتا کہ وہ لکھنا پڑھنا جانتے، لیکن وہ لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے، پھر ایسی فصیح و بلیغ زبان میں ایسی بہترین کتاب پیش کر رہے ہیں تو تم کو ماننا پڑے گا کہ یہ کتاب ان کی اپنی تصنیف کردہ نہیں ہے، یہ رب العالمین کی عطا. اچھی طرح جان لیجئے، لکھنا پڑھنا نہ آنا ہمارے لیے قباحت ہے، ہمارے لیے ذلت ہے. لکھنا پڑھنا نہ آنا ہمارے لیے بری صفت ہے، لیکن لکھنا پڑھنا نہ آنا وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. یاد رکھو، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے رسول کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا بول رہے ہیں، شان میں غصہ نہیں، یہ شان رسالت ہے کہ اللہ نے کہا کہ یہ ایسی شخصیت ہے جو کسی کتاب کو پڑھا نہیں، کسی سے پڑھا نہیں، کوئی استاد نہیں ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا.
جو سکھایا اللہ نے سکھایا، جبرائیل نے سکھایا، جبرائیل کے ذریعے، علمہ شدید القوی، جبرائیل نے انہیں تعلیم دی ہے، انسانوں سے کوئی تعلیم نہیں، کوئی پڑھا نہیں، لکھنا نہیں آتا انہیں، یہ ان کی شان ہے۔ پہلے وحی کے الفاظ آئے، فرمایا اقرا، جبرائیل نے، بخاری کی حدیث کے اندر موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں، میں کیا پڑھ سکتا ہوں؟ پھر جبرائیل نے گلے لگایا، دبوچا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اتنا قریب سے جب دبوچا، درد کی وجہ سے مجھے محسوس ہونے لگا کہ میری جان نکل جائے گی، پھر چھوڑا، پھر کہا کہ اقرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کیا پڑھ سکتا ہوں؟ 3 مرتبہ یہی اعادہ ہوا کہ وہ اقرا کہتے رہے، اللہ کے رسول کہتے رہے کہ ما انا بقارئ، ما انا بقارئ، ما انا تب جا کے جبرائیل نے 5 آیات پہلے وحی کے الفاظ نازل کیے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیات ہیں جو سب سے پہلے وحی کے الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترے، جس کا سب سے پہلا لفظ اقرا تھا، پڑھو۔ یہ عجیب بات نہیں ہے آپ کو؟ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا نہیں جانا، قوم عرب پڑھنا نہیں جانتی، لیکن خطاب سب سے پہلے امر کا ہو رہا ہے اس امت کی طرف کہ پڑھو۔ جس امت کے لیے سب سے پہلا حکم لفظ پڑھو آیا، آج ہماری حالت کیا ہے؟ اب اتنا مجمع جمع ہوا ہے، ذرا بتاؤ ان میں واقعتاً قرآن پڑھنے والے کتنے ہیں جنہوں نے قرآن کو سمجھ کے پڑھا ہے، قرآن کو تکمیل تک پہنچایا ہے؟ کتنے ہیں جو روزانہ 1 جز تلاوت کرتے ہیں؟ کتنے ہیں جو روزانہ آدھا جز تلاوت کرتے ہیں؟ کتنے ہیں جو روزانہ پاؤ جز تلاوت کرتے ہیں؟ کتنے ہیں کم از کم جو روزانہ 1 صفحہ ہی کم از کم پڑھتے ہو؟ نہیں۔ جس کا حکم سب سے پہلے نازل ہوا کہ پڑھو اس کلام کو، اس کتاب کو پڑھو، یہی اصل میں تمہارے کامیابی کا منبع ہے، لیکن ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ غیر نتو خیرے کے لکھنے والے یہ وہ کتابیں غیر مستند، بالکل موضوعات، 5 سورہ اور 5 نامہ، 5 درود فلاں، یہ سب کتابیں ہمارے گھروں میں مل جائیں گی، گھر کی خواتین بڑے بوڑھے پڑھیں گے، لیکن قرآن پڑھنے والے ہمیں نہیں ملیں گے۔ ولو بالفرض کوئی پڑھنے والا مل بھی جاتا ہے تو وہ ایسے پڑھتا ہے جیسا اردو پڑھتا ہے۔ اردو میں اگر وہ پڑھے اور عربی میں اس کو سمجھے، یاد رکھو پورا معنی چوپٹ ہوتا ہے۔ عربی کی اپنی ایک خطابت ہے، عربی کی اپنے ایک تجوید و مخارج ہیں، قرآن کے اپنے اصول ہیں، اس کے تحت پڑھتے ہیں تو صحیح معنی بنتے ہیں۔ اگر آپ اس کے تحت نہیں پڑھیں گے پھر تو یاد رکھیے اردو کے طرز پہ پڑھیں گے تو معنی ہی نہیں ہے، بلکہ معنی چوپٹ ہو کے ادھر سے ادھر ہو جائے گا۔ ہمارے اپنے حضرات یاسین بڑی مشہور ہے ہمارے ہاں، مرے تو یاسین، جیے تو یاسین، پیدا ہوا تو یاسین، قبرستان میں یاسین، امام یاسین، سب کمائی جتنے ذریعے ہیں یاسین۔ اتنے یاسین پڑھنے والے بھی پڑھنے والوں کا طرز دیکھو، عمومی طور پہ پڑھتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انکا لامن المرسلین۔ انکا لامن المرسلین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول آپ رسولوں میں سے نہیں ہیں، کفریہ کلمہ ہے۔ اردو میں جیسے پڑھتے ہیں ویسے پڑھیں گے نا جی، کفریہ کلمہ بن جاتا ہے۔ اگر انکا لا من اللہ کی جگہ لا من ال بولتا ہے تو معنی ہوتا ہے آپ رسولوں میں سے نہیں ہیں۔ اگر وہ پڑھتا ہے کہ انکا لمن المرسلین تو اس کا معنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق کے آپ رسولوں میں سے، تاکید ہے، وہ لام تاکید ہے، وہاں پر رسولوں میں سے ہونے کے لیے تاکید کا لام آیا ہے، اور یہ کھینچ دیا تو لا والا لام ہو جاتا ہے کہ لا من المرسلین۔ ایک عام مشہور لفظ ہے طلاق، خلا، سب بولتے ہیں، اگر وہی طا سے بولیں گے طلاق تو کاٹنا ہے، اسی سے کیا ہے میاں بیوی الگ ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ تا سے بولیں گے طلاق تو وہ ملانا ہے، لینذر یوم الطلاق، اللہ تعالیٰ اس کو استعمال کرتا ہے قرآن کے اندر۔ وہ دن ہوگا جو سب پورے انسانوں کو جمع کر دے گا حشر کے میدان میں، یہ وہ دن ہوگا، اس دن سے ڈرائیے۔ تو اللہ نے کہا کہ وہاں پر طلاق تا سے بولیں گے تو ملنا ہے، طلاق طا سے بولیں گے تو کٹنا ہے۔ اب ہم کو نہ طا کا فرق ہے نہ تا کا فرق ہے، تو پھر پڑھیں گے کیا پڑھیں گے؟
الحمدللہ رب العالمین مانا ہے تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. ہا اور ہا کا فرق ہوگا. الحمد پڑھیں گے تو یہ مانا ہوگا, اگر ہم ہا سے پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین, تمام پھٹے کپڑے اللہ کے لیے. ہا سے ہا بولے تو حمد ہے, ہا سے ہا بولے تو بیکار چیزیں پھٹے کپڑے ہیں. نہ ہا کا فرق ہے نہ ہا کا فرق ہے. ایک وہ طبقہ بہت بڑا ہے جس کو پڑھنا ہی نہیں آتا. ایک تو وہ طبقہ ہے جس کو کچھ پڑھنا آتا ہے لیکن صحیح پڑھنا نہیں آتا, کبھی سیکھا ہی نہیں ہے قرآن کو انہوں نے. جیسے عربی اللہ تبارک و تعالی نے جس عربی میں اتارا اس عربی کو سیکھا نہیں ہے, جبکہ ہمیں حکم یہی دیا گیا تھا کہ تم قرآن پڑھو. اقرأوا القرآن بلحوم العرب, عرب کے لہجے میں پڑھو تم قرآن کو, اسی لہجے میں قرآن اترا ہے. تو سب سے پہلے وہی کے الفاظ آئے اقرا, اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نے تعلیمی کو چھوڑ دیا. نہ قرآن کی تعلیم نہ حدیث کی تعلیم, نہ دراصل کیا ہے, کم از کم دنیاوی تعلیم ہی صحیح, اس میں بھی ہم سب سے پیچھے. کوئی تعلیم نہیں ہے. سب سے زیادہ الٹریسی کس میں ہے؟ مسلمان قوم کے اندر ہے. اور سب سے زیادہ لٹریٹ قوم کون سی ہے؟ برہمن ہے. ہاں, اسی لیے تو ڈومینیشن ان کا ہے. 130 کروڑ نہیں بلکہ آج کے مردم شماری کے اعتبار سے 140 کروڑ آبادی ہے ہندوستان کی. 140 کروڑ. ہاں, 140 کروڑ میں مسلمان 14-15 یا 16% تقریباً 40 کروڑ کے قریب 30 کروڑ کے قریب آتے ہیں, اور جبکہ برہمن صرف 1.5% ہے. 1.5 کروڑ 2 کروڑ سے بھی تناسب آگے نہیں جاتا. لیکن تمام بڑے بڑے جگہوں پر کلیکٹر ہوں, IAS ہوں, فلاں ہوں, سب پر کس کا ڈومینیشن ہے؟ انہی کا ہے. ہمارے پاس کوٹے کے لیے ہم الگ کرے مانگے, ہم کو اتنا کوٹا مسلمانوں کا چاہیے, اتنا فیصد چاہیے. جو فیصد مانگے تھے اس میں بھرتی کرنے کے لیے بھی مسلمان پڑھتا نہیں. ویکنسی خالی ہے لیکن پڑھے ہوئے کوئی نہیں ہے. معلوم ہے آپ کو کتنی جگہوں پر ویکنسی خالی ہے, مسلمانوں کے لیے مختص کی گئی ویکنسی ہے, لیکن کوئی بندہ پڑھ کے آتا ہی نہیں ہے, تو پھر اس کو جاب پہ رکھیں گے, کیسے رکھیں گے جی؟ ہم کو 10th بہت بڑا ہوتا ہے. 10th پڑھ لیا مسئلہ ختم, پھر میکینک بن جاؤ یا ادھر ادھر مزدوری کر لو یا ٹھیکہ لگا لو یا فلاں کر لو, زندگی گزار لو, بہت کافی ہے ہمارے لیے 10th. نہ دنیا میں کچھ بنے نہ آخرت کے لیے کچھ کیے. یہ عجیب ترین قوم ہو گئی, جبکہ یہی وہ قوم تھی جو دنیا دونوں کی مالک بنی. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بھی نوازا, آخرت میں بھی نوازا. کس سے نوازا میرے بھائیو؟ اس قرآن سے نوازا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. بے شک اللہ تبارک و تعالی اسی قرآن کے ذریعے قوموں کو اٹھاتا ہے, اسی قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل کر دیتا ہے. بالکل آج دیکھو, اس حدیث کا مطلب سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کھلی ہوئی تفسیر ہے. ہم خود جب اللہ کے رسول اور صحابہ نے اس قرآن کو پکڑا, اللہ نے ایسے اٹھایا, صرف اور صرف 23 سال اور خلافت راشدہ کے 30 سال دونوں ملا لیجئے, 50 سال کے اندر حضرت عمر فاروق کی حکومت ہندوستان کے یہاں تک پہنچ چکی تھی, سندھ تک, اور مکران وغیرہ فتح ہو چکا تھا, اور ادھر اٹلی تک کیا ہے, عقبہ بن نافع پہنچ چکے تھے. تقریباً پوری دنیا تک مسلمانوں کی کنٹرول میں آ چکا تھا, اور اس حد تک کہ قیصر و کسریٰ کے تاج حضرت عمر کے قدموں میں پڑے ہوئے تھے. جب انہوں نے قرآن کو پکڑا, پھر امت سوئی, قرآن کو چھوڑ دیا, قرآن سے اپنے تعلق کو ختم کر لیا. یاد رکھو, پھر تو ایسی ذلت کی مار ہوئی 600 ہجری میں یہ معاملہ ہوا کہ چنگیز خان نے اپنے لشکر کو منگولینز کو لے کے لایا تو بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, اور آخری خلیفہ معتصم کو کارپٹ میں لپٹ کے اس کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے, اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا انہیں.
ہاں یہ بھی ہمارے اوپر بیتا ہے. لوگ سمجھ چکے تھے کہ مسلمان مٹ کے رہ جائیں گے. اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا، گلی میں چلتا ہوا کوئی مسلمان ملتا اور کوئی چنگیزی ملتا تو اتنا پاور تھا اس کا، اگر اس کے پاس ہتھیار نہ ہوتے تو وہ کہتا کہ یہیں کھڑا رہ، میں گھر جا کے ہتھیار لے کے آؤں گا تجھے قتل کرنے کے لیے. اور مسلمان اتنا ڈرپک اور اتنا بزدل ہو گیا تھا کہ وہ کہہ کے جاتا تو جا کے آنے تک وہ مسلمان وہی تھر تھر کانپ رہا کھڑا ہوتا اور تلوار لے کے آ کے اس کو قتل کرتا، کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا. اور ادھر مسلمانوں کی بزدلی اس حد تک تھی کہ تلوار نہ ہونے کے باوجود بھی چنگیزی، قوم کا چنگیزی سپاہی ایک لفظ کہتا کہ یہی کھڑے ہونا ہے تو وہیں کھڑے کھڑے وہ کانپ رہا ہوتا. یہ حالت ہو گئی تھی. خلافت مٹ چکی تھی، لیکن اسلام کبھی نہیں مٹے گا. ہاں مسلمان مٹ سکتے ہیں، اسلام نہیں مٹے گا. اسلام قائم ہو کر رہے گا جب تک خیمہ خیمہ، گھر گھر اسلام نہیں پہنچے گا تب تک قیامت نہیں آئے گی. یہ یقین ہے ہمارا، یہ عقیدہ ہے ہمارا. اس واسطے اللہ نے اسی قوم کو ہدایت دے دی، وہی پلٹ گئے پھر جنہوں نے مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجائی تھی، بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجائی تھی، خلیفے کو، عباسی خلیفے کو کارپیٹ میں لپٹ کے گھوڑے دوڑا دیے تھے. اسی قوم کو اللہ نے پھر آگے 100 سال کے اندر ہدایت دے دی. وہی قوم پھر اسلام کے پاسبان بن گئی. وہی تو ہیں جو ترک ہیں. ترک اور عثمانی خلافت کون ہے؟ وہی تو ہیں جو منگولیئنز نکل کے آئے تھے، جنہوں نے مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجائی تھی. وہی تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں انہی کو ہدایت دے دی، اور وہی لوگ پھر 600 سال حکومت کرے ہمارے. 1924 تک کن کی حکومت تھی؟ 24 کو نہ ٹوٹی ہماری خلافت. اس سے پہلے تک انہی کی تو حکومت تھی اور وہی سنبھالے ہوئے تھے. اسی کو اقبال نے کہا، آیا ہے فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. یہ فتنہ تاتاری نکل کے جو کچھ بھی کیے مسلمانوں پر، اس سے آیا ہوتا ہے کہ اللہ نے بت خانے سے، جو بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، انہی کو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت دے دی. پاسباں مل گئے کعبے کو، صنم خانے سے، بت خانے سے پاسبان ایسے ملے جو کعبۃ اللہ کی پاسبانی کرتے ہوئے گزرے. تو اسلام کبھی مٹنے والا نہیں ہے. ہاں ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہم مٹ سکتے ہیں، اللہ کسی دوسری قوم کو لائے گا. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. اگر ہم ایسے ہی روش اختیار کریں، ایسے ہی اپنے میں میرے بچے دوسرے سب لچے یہ اس اصول پہ چلتے رہیں، اپنے آپ کو سب سمیٹتے رہیں، اپنی دنیا بناتے رہیں، نہ امت کی فکر ہو، نہ اسلام کی فکر ہو، نہ دین دینے کے، دین کے لیے جذبہ ہو، نہ من دینے کے لیے جذبہ ہو، تو یاد رکھو پھر تو اللہ ہم ہی مٹائے گا. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. پھر لائے گا ایک دوسری ایسی قوم جو تم جیسی نہیں ہوتی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. ہاں یا ایھا الناس، اے لوگو سنو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب فقیر ہو اللہ کے نزدیک. تم میں کوئی پیسے والا نہیں ہے، تم میں کوئی بڑا نہیں ہے. اللہ کے خزانے کے مقابلے میں تمہارے خزانے تنکے کی بھی حیثیت نہیں رکھتے. انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. وہی ہے اصل غنی اور اپنے آپ میں محمود ہے. تمہاری تعریف کا وہ محتاج نہیں ہے کہ تم نماز پڑھو گے، تم تعریفیں کرو گے تو دراصل کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بڑھے گی، اور تم تعریفیں نہ کرو گے تو اللہ کی شان گھٹ جائے گی. نہ، تمہاری تعریف کا وہ محتاج نہیں ہے. تم نہ بھی کرو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تعریف میں آپ محمود ہے. ان اللہ هو الغنی الحمید. ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید. اگر چاہے تمہارے کرتوت، تمہارے گناہوں کی بنیاد پر تم سب کو مٹا دے، لے جائے تم کو، اور ویأتی بخلق جدید، اور ایک نئی مخلوق لا کے کھڑا کر دے اسلام کی تابعداری کے لیے، اور وہ اسلام کو لے کے کیا ہے آگے بڑھے گی. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى بقلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملکی شیئا. لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملکی شیئا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، پہلے جن سے لے کر آخری جن تک، سب کے سب نیک ایسے ابو بکر کی طرح بن جائیں، سب کے سب نیک اللہ کی تعریف کرنے والے بن جائیں، تب بھی اللہ کی مملکت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، تم نے کہا پہلا انسان اور آخری انسان، پہلا جن اور آخری جن، سب کے سب مل جائیں اور سب کے سب ابو جہل ابو لہب کی طرح نافرمان بن جائیں، ما زاد ذالک ما نقص ذالک من ملکی شیئا، اللہ کی ملکیت میں، اللہ کے خزانے میں، اللہ کی تعریف میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اللہ ہماری تعریف کا محتاج نہیں ہے، اللہ غنی ہے، وہ اپنے آپ میں محمود ہے۔ کروڑوں 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 فرشتے اللہ تبارک و تعالی کی تعریف میں لگے ہوئے ہیں۔ بیت معمور جہاں کعبۃ اللہ ہے، اسی کے اوپر ان لوگوں کا کعبۃ اللہ ہے، فرشتوں کا بیت معمور کا، وہاں سب باندھے کھڑے ہوئے ہیں ایسے کہ جن کو اس کے اندر ایک مرتبہ سجدے کی سعادت ملتی ہے تو پھر پوری زندگی انہیں نہیں ملتی ہے، اتنے فرشتے لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہماری تعریفوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ عمل کرو گے تو تمہاری خبر ٹھنڈی ہوگی، تمہاری نجات ہوگی، تم بچو گے، تمہارے لیے جنت ملے گی۔ تم کوئی احسان نہیں کر رہے ہو اللہ پر، تمہاری زندگیاں بنیں گی، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدے سنائے جائیں گے۔ تو یاد رکھو، سب سے پہلا ذہن یہ بناؤ کہ تمہاری بربادی تم نے خود اپنے ہاتھوں سے مول لی ہے کلام اللہ کو چھوڑ کر۔ اس کلام اللہ کے ذریعے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کو اٹھایا۔ آج ذلت، پستی، درماندگی، جتنی کچھ بھی ذلت کی چیزیں ہیں ان سب کو سوچ لو، پورے کے پورے مسلمانوں سے لگے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے کلام اللہ کو چھوڑ دیا۔ ہندوستان کے حالات کو میں تفصیل سے بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بچہ بچہ بھی جانتا ہے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ظالم حکومتوں کے اندر کس طرح کے سازشیں چل رہی ہیں اور مسلمانوں کو کس طرح پسا جا رہا ہے، یہ وجوہات ان کے نہیں ہیں، ان پہ مت ڈالو۔ یہ وجوہات تم نے خود بلا کے رکھے ہیں کہ ہم کو مارو، کیونکہ تم نے خود اللہ کے عتاب اور غضب میں شامل ہونے کے وہ تمام گناہ و کرتوت کر چکے ہیں جس پر اللہ تبارک و تعالی قوموں کو ذلیل کرتا ہے۔ اب تو کم از کم وقت ہے سدھر جاؤ، اب تو پلٹو، اب تو قرآن پڑھو، اب تو سیکھو کہ یہ کیا ہے جس کے ذریعے سے بلندیاں ہیں۔ قرآن کے ساتھ جو چیز جڑی وہ بلندی پہ پہنچ گئی۔ یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اس چیلنج کو اہل زبان جو سب سے بہترین تھے انہوں نے نہیں توڑ سکا، اور ایک دو مرتبہ نہیں، بار بار دہرایا گیا۔ فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، ایک آیت ہی بنا کے لاؤ نا جی، ایک بات ہی بنا کے لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ نہیں لا سکے۔ فرمایا فَلْيَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، کم از کم کیا ہے 10 سورتیں ہی بنا کے لاؤ۔ نہیں لا سکے۔ پھر فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے پھر تو اس جیسی ایک سورت بنا کے لاؤ، ایک سورت، ایک سنگر سورت۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، ایک سورہ، چھوٹی سی سورہ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، 3 آیتیں بس، چھوٹی سی سورہ۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، نہیں لا سکے۔ فرمایا کہ جب ایک سورت بھی تم نہیں لائے نا جی، اس کے بعد حکم نازل ہوا۔ فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، دیکھو تم نہیں لا سکے ماضی میں، قیامت تک نہیں لا سکو گے۔ اب ہمارا آرڈر سن لو، ہمارا فیصلہ سن لو، تم نے ماضی میں بھی نہیں کیا اور مستقبل میں بھی نہیں کر سکے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ، اب آگ سے ڈرو، اس آگ سے
التی وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن میں ہم بنائیں گے پتھر اور انسان کو ایندھن میں ڈالیں گے۔ ہاں، ان لوگوں کو جو اللہ کی کتاب کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے ہیں، ان لوگوں کے لیے وعید کیا ہے؟ ہم جہنم میں ان کو ڈالیں گے۔ کہاں؟ آگ میں نہیں، آگ جہاں سے نکلتی ہے جڑ میں ڈالیں گے تاکہ وہ بھی جل کے آگ کا کام دے۔ اسی لیے فرمایا ایندھن بنائیں گے ہم، ایندھن جیسا کیا ہے، جلانے کے لیے پیٹرول ایندھن بنتا ہے، لکڑیاں ایندھن بنتی ہیں، لکڑیوں سے آگ جلائی جاتی ہے، پیٹرول سے آگ جلائی۔ اللہ کہتا ہے کہ ویسے ہی ہم انسانوں سے آگ جلائیں گے۔ فاتقوا النار التی وقودها الناس، وقود ایندھن کو کہتے ہیں، لوگوں اور پتھروں سے ہم ان کا ایندھن بنائیں گے۔ وقودها الناس والحجارہ، ہاں، اعدت للکافرین، یہ کافروں کے ساتھ ہمارا وعدہ ہے، یہ کر کے رہیں گے جو لوگ نہیں مانتے اس کو۔ اور اس کے چیلنج میں کہا گیا بنی اسرائیل میں، اگر تم اس قرآن کو نہیں لائے، قل لئن اجتمعت الانس والجن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے پورے انسانوں کو اور جنوں کو جو انکار کرتے ہیں یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، اجتمعت الانس والجن، سب کو جمع کر لو، کہو کہ الا یاتوا بمثل ھذا القرآن، اس قرآن جیسی ایک کتاب بنا کے لاؤ اگر تمہارے اندر ہمت ہے اور تم کہتے ہو کہ یہ انسانی کلام ہے۔ لا یاتون بمثلہ، قیامت تک نہیں لا سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ خواہ یہ ایک دوسرے کے کتنے ہی مددگار کیوں نہ ہو جائیں لیکن یہ کام کر نہیں سکتے۔ یہ ہے سب سے اہم ترین چیلنج قرآن کی تاثیر کے اعتبار سے، اور اسی طرح تاثیر قرآن کے اعتبار سے دلوں کو جھنجھوڑنے والی کتاب ہے۔ کون ہے جو حضرت عمر کو تلوار لے کے نکلے اور غلام بن کے اللہ کے رسول کے پاس پہنچ گئے؟ تبدیلی ہونے والی چیز آخر میں کیا بنی تھی؟ جس نے انہیں تبدیل کر دیا، بڑے بڑے سورماؤں کو، بڑے بڑے جنگجوؤں کو، بڑے بڑے سخت ترین دل والوں کو کس نے تبدیل کر دیا؟ اور اللہ اور اس کے رسول کے تابعداری میں کون لے؟ یہ قرآن ہے جس کو پڑھنے کے بعد حضرت عمر وہ عمر نہ رہے جو تلوار لے کے نکلے تھے کہ ہم جناب محمد الرسول اللہ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قتل کر دیں گے۔ ان کو معلوم ہوا بہن بھی مسلمان ہے، فاطمہ نام تھا، بہنوی بھی مسلمان ہے، سعید ابن زید ہیں، عشرہ مبشرہ کے اندر آتے ہیں، بھاگے دوڑے گئے، پوچھا کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا کہ آپ کو کیا سروکار؟ کہا کہ نہیں مجھے سننا ہے۔ کہا کہ تم ناپاک، کون بہن کہہ رہی تم ناپاک، جاؤ جا کے غسل کر کے آؤ، پھر ہم آپ کو سناتے ہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے تھے۔ غسل کے بعد آئے، اسی وقت طٰہٰ نازل ہوئی تھی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وہ طٰہٰ کی چند آیتیں اتری ہوئی تھی، اور حضرت فاطمہ جو حضرت عمر کی بہن تھی، حضرت سعید بن زید جو ان کے شوہر تھے، بہنوی تھے، انہوں نے کہا کہ عمر یہ تھی وہ چیز جو ہم پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا کہ بتاؤ، سناؤ مجھے بھی، آخر کیا ہے؟ جب صحیفہ دیا، عمر ان میں سے ہیں اس زمانے میں جو پڑھنا جانتے تھے۔ اس زمانے میں کہتے ہیں کہ پورے عرب میں صرف 17 لوگ تھے جن کو پڑھنا آتا تھا، ہاں ان میں سے ایک الکامل کا لقب تھا حضرت عمر کا بھی، لے کے پڑھنے لگے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی، اللہ کے رسول ہم نے آپ پر یہ قرآن نازل اس لیے نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ یہ الا تذکرہ ہے، یاد دہانی ہے، یہ نصیحت ہے، لمن یخشی، اس کے لیے جو ڈرتا ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے، جو سنتا ہی نہیں ہے، جو لاپرواہ ہے، جو کبھی اللہ سے ڈرتا ہی نہیں ہے، کبھی آخرت کی فکر کرتا ہی نہیں ہے، اس کے لیے نہیں ہے، الا تذکرہ لمن یخشی، ہاں اس کے لیے تذکرہ، یاد دہانی ہے، جو ڈرتا ہے۔ دلوں پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو، رب کا ڈر قرآن سننے سے آتا ہے یا نہیں؟ نہیں آتا ہے تو پھر تو وہ دل نہیں ہے، پتھر ہے، یاد رکھو، پتھر نہیں ہے بلکہ پتھروں سے بھی سخت ہیں۔ اسی لیے فرمایا الا تذکرۃ لمن یخشی، تنزیل، پتہ ہے کس کی طرف سے آیا ہے؟ اصل میں پیغام سے زیادہ پیغام جس سے آیا ہے اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔
یاد رکھیے، آپ کہیں کہ کیا ہے، میرے دوست نے آپ کو کہا کہ آپ فلاں وقت گھر میں پہنچ جائیں، تو آپ بولیں گے کون سا دوست جی؟ ہے بھائی میرا ایک دوست بلاتا ہے تم کو، تو کیا بولیں گے آپ؟ جاؤ جی کام دیکھ لے کے، تمہاری دوست کی بات سننا مجھے لازم ہے کیا؟ چاہو تو آؤں گا، چاہو تو نہ آؤں گا، جاؤ کام دیکھ لے کے۔ تو پیغام اصل میں اس وقت اہمیت اختیار کرتا جب پیغام لانے والا کہے کہ کس سے آیا ہے۔ وہی آپ کو کہے کہ آپ یہاں کا MLA جو ہے نا وہ آپ کو بلایا ہے، تو پھر کب کبھی شروع ہو جائے گی کہ ارے MLA بلائے، پتہ نہیں کیوں بلائے۔ کوئی کہے آگے کہ کمشنر نے یہ پیغام تمہیں بھیجا ہے کہ آج رات پہنچنا ہے تمہیں، تو تب پتہ چلے گا کہ وہ پیغام کے اندر کیا تمہارے اندر ڈراوا ہے۔ تو اصل پیغام سے زیادہ پیغام لانا کس سے ہے، کس کا پیغام ہے، اس سے اثر ہوتا ہے۔ تو اس واسطے اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے پہلے اللہ کی معرفت سمجھنا ہے کہ یہ کلام کس کا ہے۔ اسی لیے فرمایا تنزیل کس کی طرف سے اتارا ہوا، ممن خلق الارض والسماوات العلی، جس کے ملکیت کے اندر آسمان اور زمین بھی ہے اور عرش تک کی تمام چیزیں اس کی ملکیت میں ہے۔ وہ بادشاہ ہے جو اس کو نازل کیا ہے۔ اللہ کو پہچانو پہلے، ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ ہاں، پوری کائنات اس کے قبضے قدرت میں ہے، لیکن وہ کائنات میں نہیں ہے، جیسا کہ صوفیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ، نعوذ باللہ، اس سے بڑا شرک کوئی شرک نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا پوری کائنات تو رب کی ہے، لیکن رب کہاں ہے؟ الرحمن، رحمان کہاں ہے؟ علی العرش استوى، عرش پر مستوی ہے، جو بالکل کائنات سے مبرہ ایک الگ ہی چیز ہے، وہاں پر رب ہے۔ بعض لوگ بولتے کہ اللہ کہاں ہے؟ میرے دل میں ہے جی، دل میں۔ دل تیرا اتنا بڑا ہے، پھٹ جائے گا تیرا دل اگر اللہ ہو۔ اللہ دل میں نہیں ہوتا، اللہ دیواروں ستون میں نہیں ہے، اللہ مسجد میں نہیں ہے، اللہ کعبۃ اللہ میں نہیں ہے۔ کعبۃ اللہ کی طرف ہم اس واسطے قبلہ نہیں کرتے کہ اللہ وہاں ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تو ہے عرش پر، جو ساتوں آسمانوں کے اوپر، پھر اس کے اوپر سمندر، پھر سمندر کے اوپر تخت، پھر تخت کے اوپر رب ہے۔ وہاں سے تم کو ایسے دیکھتا ہے جیسے تم ہتھیلی کے ایک سکے کو دیکھتے ہو۔ اللہ کی قسم کھا کے دیکھتا ہوں کہ تم ہتھیلی میں رکھے ہوئے ایک سکے کو دیکھنے میں بھی دراصل تمہیں کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن رب کو وہاں سے پوری کائنات دیکھنے میں کبھی کوتاہی نہیں ہوتی۔ یہ ہے میرا رب۔ اسی لیے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، عرش پر مستوی ہے۔ اور کیسا ہے اس کی بادشاہت کیسی ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ وہ کون ہے پتہ ہے؟ لہو، اسی کے لیے ہے سب کچھ، اسی کی لام تملیک کا ہے یہاں پر، یاد رکھو۔ لہو کا مطلب یہاں پر ہے صرف اسی کا ہے، اسی کی ملکیت ہے۔ کیا کیا؟ ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے، وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان، وما تحت الثری، جو کچھ زمین کے تہوں کے اندر بھی ہے، وہ بھی میرا ہے۔ ہاں، کوئی ایک کھیت کا مالک بن جائے بلڈانا میں، پھر اس کے بعد دیکھو اس کے کیا عللے تللے ہوتے ہیں، اس کی کیا شان ہوتی ہے۔ میرا جی پورا میں خرید کو رکھا ہوں سو۔ ہاں، جن کے پاس محلات ہیں، جن کے پاس بڑے بڑے کیا ہیں گھر ہیں، ان کی ذرے تم ترانیاں، ان کے ذرے تم تراغ دیکھو، ان کے عللے تللے دیکھو، آگے 4 آدمی، پیچھے 4 آدمی۔ کیوں بھائی؟ یہ مکان کا مالک ہوں بھائی، میں جو چاہے میں کر سکتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے مکانوں کو جو میں نے دیا ہے اس پر تمہیں اتنا اترانا ہے۔ میں کون ہوں پتہ ہے؟ یہ پوری کائنات میری ہے، کسی سے قرض لے کے نہیں بنایا میں نے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، صرف آسمان و زمین میرا نہیں ہے، وما بینہما، آسمان و زمین کے درمیان میں جو کچھ ہے وہ بھی میرا ہی ہے جی۔ اور میں نے کسی سے قرض نہیں لیا۔ ہاں، بعض لوگ بولتے دیکھو بھائی میں ایک زمانے میں بہت پریشان تھا، حالات بہت نازک تھے، کھانے پینے کو نہیں، وہ فلاں آدمی نے بھائی قرض دیا، چھوٹا کاروبار شروع کیا، پھر آج ملٹی ملینئر ہوں۔ اللہ کیا ویسا ہے؟ بڑا پریشان تھا، نعوذ باللہ، کسی دوسرے نے آ کے کیا قرض دیا، پھر کائنات بنائی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔
کسی کی کوئی حاجت نہیں تھی، اب لفظ کن سے بنا ہے۔ وما تحت الثری، تہوں کے اندر سمندر کی، پتہ ہے زمین میں اتنا خزانہ نہیں ہے جتنا تہوں میں ہے، جتنا سمندروں کی تہ میں خزانے پڑے ہوئے ہیں نا، آپ دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ سمندر کی جو ریسرچ اور جو اسکیمیں آج کے ایکویریم وغیرہ کے چل رہے ہیں، آپ پڑھ کے دیکھیے، اتنے ہیرے جواہرات نیچے پڑے ہوئے ہیں کہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ زمین پہ جتنے ہیں اس سے تگنے، اس نے چوتھے، اس سے زیادہ 10 گنا 15 گنا کیا ہیں، صرف جواہرات ہیرے نیچے پڑے ہوئے ہیں سمندر کے۔ شرط یہ ہے کہ کوئی وہاں تک پہنچے، انسان نہیں پہنچ سکتا وہاں تک۔ تو فرمایا کہ وہ بھی میرے ہیں، تحت الثری، اور کنٹرول میں کیسا کر رہا ہوں، وہاں سے عرش پر سے ہوتے ہوئے۔ ہاں وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر تم زبان سے آواز سے کہو گے وہ بھی مجھے سنائی دیتا ہے۔ ہاں لیکن وہی صرف نہیں ہے، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، تمہارے دل کے اندر کیا ہوتا ہے وہ بھی مجھے معلوم ہے۔ وَأَخْفَى، جو تمہارے دل کو ہی سمجھ نہیں آتا وہ بھی مجھے معلوم ہے، تم نہیں سمجھ سکتے، مجھے معلوم ہے تم کو کیا ہے۔ دو لایا ہے، تجہر بالقول، جو زبان سے بولو وہ بھی مجھے معلوم ہے۔ ہاں یعلم السر، جو چھپاتے ہو تم وہ بھی مجھے معلوم۔ وہ اخفا، خفی، اس سے بھی اخفا کیا ہے، وہ صیغہ افعال کیا، وہ اخفا یعنی وہ ہر چیز جو تمہارے دل میں اٹھتی ہے جو تم کو خود سمجھ نہیں آتی، لیکن مجھے معلوم ہے کہ تمہارے اندر کیا چل رہا ہے۔ کون یہاں پر بیٹھ کے سوچ رہا ہے کہ ابھی گھر میں کیا پکا ہوگا، گھر میں کیا کر رہی ہوگی بیوی، بول کو آیا تھا بریانی پکاؤ، بول کو کیا کر کو ڈالتی کہ میں الگ نہیں ہوں، سب کیا ہے جو کچھ تمہارے اندر پکچر چل رہا ہے سب رب کو معلوم کیا چل رہا ہے۔ وہ اخفا، یہ میرا رب اللہ لا الہ الا ہو، یہ وہ جو اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے، کسی کے سامنے سجدہ نہیں ہے، کسی کے سامنے قومہ نہیں ہے، کسی کے سامنے ہاتھ بن کے کھڑے ہونا نہیں ہے، کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے، کسی کے سامنے نظر و نیاز نہیں ہے، کسی کے سامنے دعا نہیں ہے، صرف رب کے لیے یہ سب چیزیں ہیں۔ اللہ لہ الاسماء الحسنی، وہی ہے جس کے سب نام اچھے اچھے ہیں۔ یہ ہے رب جس نے اس کلام کو اتارا ہے۔ ایسے کلام کو چھوڑ دیتے ہو، کتنے بدبخت ہیں ہم، اتنا معزز ترین کلام، لیکن حیف ہے، افسوس ہے، صد افسوس ہے، ہم کو پڑھنا نہیں آتا ہے۔ یہ واحد آسمانی کتاب ہے جو اپنا پورا تعارف دیتی ہے کہ میں کون ہوں۔ انجیل سے پوچھو جا کے کہاں اتری، کس پہ اتری، کب اتری، کس زبان میں اتری، انجیل خاموش ہے۔ تورات سے پوچھو جا کے کہاں اتری، کس زبان میں اتری، کس پہ اتری، کس مقصد کے لیے اتری، تورات خاموش ہے، زبور خاموش ہے، اپنیشد خاموش ہیں، وید خاموش ہیں۔ جتنی کتابیں کہتے ہیں کہ آسمانی ہے، وہ سب کتابیں اپنے تعارف کو خود نہیں پیش کر سکتی۔ واحد آسمانی کتاب آج بھی آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے جو اپنا تعارف سب کچھ کرواتی ہے کہ پوچھو تمہیں کیا شک ہے، میں تمہیں جواب دیتی ہوں، پوچھو کہاں سے آئی ہو۔ اللہ جواب دیتا ہے، تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے آئی ہے۔ پوچھو تم کہاں سے آئی ہو، جواب ذرا غور سے سنو، ادھر ادھر نہ دیکھو، یہاں توجہ رکھو۔ قرآن کی آیتیں میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں جواب میں۔ پوچھو کہاں سے آئی ہو، رب کہتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، رب العالمین کی طرف سے آئی ہے۔ ہاں کس پہ آئی ہو، کس کے ذریعے آئی ہو، رب کہتا ہے نزل بہ الروح الامین، روح الامین جبرائیل کے ذریعے آئی ہے۔ کس پہ آئی ہو، علی قلبک، اللہ کے رسول آپ کے قلب اطہر پر ہم نے نازل کیا ہے۔ کیوں آئی ہو، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، ہدایت کے لیے آئی ہے۔ یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ ریسرچ کی کتاب نہیں ہے،
یہ ہدایت کی کتاب ہے. ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سیدھی راہ بتانے کے لیے آئی ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، مومنوں کے لیے جو نیک اعمال کرتے ہیں انہیں جنت کی بشارت دینے کے لیے آئی ہے. ہاں، يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جو کوئی آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اعتدنا لهم عذابا علیما، ہم اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھے ہیں. یہ پیغام لے کے یہ قرآن آیا ہے. تم پوچھو کہ کب آئی ہو، کس مہینے میں آئی ہو؟ قرآن جواب دیتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ ماہ رمضان میں اتری ہے. تم پوچھے کہ کس رات میں آئی ہو؟ قرآن جواب دیتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر میں نازل ہوئی ہے. کس زبان میں آئی ہو؟ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا، یہ عربی زبان میں نازل ہوئی ہے. کون سا ایسا سوال ہے تم قرآن سے کرو قرآن جواب نہ دے تمہیں؟ لیکن افسوس یہ ہے کہ تم پڑھتے نہیں ہو، تم متوجہ نہیں ہوتے ہو، تم اسے سنتے نہیں ہو. اس کی تاثیر کا کیا پوچھنا؟ غیروں نے سنا، غیروں نے، یاد رکھو ان پر بھی ایسا اثر ہوا کہ وہ بھی سجدے میں گر گئے. لیکن ہمیں دراصل یاد نہیں ہوتا، ہمیں دراصل سمجھ نہیں آتا، ہمارے اندر رقت طاری نہیں ہوتی، ہم اس کلام اللہ کو سن کو کبھی نہیں ہوتے، کبھی ہمارے قلب کے اندر خشیت نہیں پیدا ہوتی. کافروں نے سنا تو سجدے میں گر گئے. یہ واقعہ ساتھ نبوت کا ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کچھ لوگ حبشہ ہجرت کر چکے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں بیٹھے ہوئے تھے، حرم میں تھے. حرم میں سورہ نجم نازل ہوئی، پوری مکمل سورہ، پہلی مرتبہ پوری مکمل سورہ نازل ہوئی تھی بعض مفسرین کے اقوال کے مطابق، سورہ نجم. اور اس میں تقریباً آیات 40 کے قریب ہوں گی، اور اس میں آخری آیت میں سجدہ ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نجم اترا. مشرکین مکہ بیٹھے ہوئے ہیں، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، سب بڑے بڑے سردار، سب دشمنان اسلام، سب بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ نجم اتری، اور اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو سنانے کے لیے جو قرآن اترا اس کو پڑھنے لگے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ. اب ایسے ششدر ہو کے سن رہے ہیں گویا کہ ان کو کوئی اور چیز پتہ ہی نہیں چل رہی ہے. وہ کن کی مخالفت ایڑی چوٹی کا زور لگا کے کر رہے تھے، انہی کی بات کو سننے میں محو ہیں. اور ایسے محو ہوئے، ایسے محو ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجم پڑھتے گئے، پڑھتے گئے، پڑھتے گئے. پھر آخری نجم کے آیات پہ پہنچے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ أَزِفَتِ الْآزِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ أَفَمِنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تُبْكُونَ. تم ہنستے زیادہ ہو، روتے نہیں ہو. اور وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوهُ، اللہ کے لیے سجدہ کرو، اسی کی عبادت کرو. سجدہ تلاوت ہے. اللہ کے رسول سجدے میں گر گئے تو کفار و مشرکین بے اختیار سجدے میں گر چکے تھے. ہمارا حال کیا ہے؟ تراویح میں امام صاحب دوسری رکعت میں سجدہ ہے، بولے بغیر کھڑ گئے نا جی. پھر ان کو اچانک یاد آیا ارے یہ آیت تو سجدے کی آیت ہے، اور سجدے میں چلے گئے نا. کوئی رکوع میں ہو جاتا ہے، کوئی قیام میں ہوتا ہے، کوئی جھانک کے دیکھتا ہے کہیں مر گر گئے تو نہیں نا، کہاں چلے گئے انہوں. ہمیں نہیں معلوم، ہمیں پتہ نہیں ہے. حالانکہ کل قرآن میں پورا اختلاف کے باوجود بھی 15 سجدے ہیں، صرف 15 سجدے. 15 سجدے کی آیات بھی یاد کر لینا آپ. تراویح میں مسئلہ نہیں ہوگا کہ کون سا سجدے کی آیت ہے، اور امام صاحب کو بولنا نہیں پڑے گا کہ آپ کو خود پتہ ہوگا یہ سجدے کی آیت ہے، اس میں سجدہ کرنا ہے. ہم کو 15 آیات بھی یاد نہیں ہیں، نہ یاد کرنے کی توفیق ہوتی ہے کبھی.
اچھا بھائی گئے رمضان ایسا غلاٹا ہوا نا، امام صاحب بولے بغیر کھڑ گئے، میں رکوع میں کھڑ گا، کم از کم اس سال یاد کر لیں گے؟ نہیں یاد کرتے ہم، ہاں نہیں یاد کرتے، سالوں بیت گئے، کن کو 15 سجدے یاد ہیں؟ بولو کس کس صورتوں میں ہیں بتاؤ، نہیں معلوم، 15 ہی آیتیں ہیں پورے، احناف کے پاس 14 ہیں، شوافی کے پاس ایک زائد ہے، کل اختلاف ملا کے 15 ہے۔ 15 سجدوں کی آیات یاد کریں گے تو کم از کم جب بھی تراویح میں یا جب بھی سجدے تلاوت کی آیات آئے گی آپ خود سمجھ جائیں گے سجدے تلاوت کی آیت ہے، سجدہ کرنا ہے مجھے، کر لیں گے، لیکن نہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں، اس بات سے سسٹم بھی بنا لیا گیا، سجدے تلاوت بولنا انہوں، نہیں تو جھگڑا، جی تمہیں کہیں بولے بغیر کھڑے، انہوں پریشانی میں پاپ بیچارے، روزہ رکھو، قرآن پڑھ کو آتے پڑھنا نہ، میں یاد کر کو ہونا، کہاں غلطی ہو جاتی ہے نا، وہ پریشانی میں امام صاحب رہتے، اب انہوں آئے اللہ اکبر باندھ لیے، اب ان کو یاد آیا ارے میں بولا نہیں پہلی آیت پہلے رکعت میں سجدہ تلاوت ہے یا دوسری رکعت میں ہے، میں کیسا سجدہ جاؤں؟ اب سجدہ گئے تو ہم کو نہیں معلوم، کوئی اوپر سے دیکھتا، کوئی نیچے سے دیکھتا، کوئی جھانک کے دیکھتا، کوئی کیا کرتا، قیام میں کھڑا رہتا، اب کرنا کی نہیں کرنا کی، ٹھہرو ہمیں سوچیں گے، نہیں تو کال دال کو پوچھیں گے کیا سوچتا ہوں۔ یہ حالت ہے ہماری قرآن سے۔ وہاں کافروں کا تعلق وہ قرآن سمجھتے تھے، خالی نجم پڑھا اور اللہ کے رسول سجدے میں گئے، یہ بھی پورے سجدے میں گئے۔ یہ کیفیت کیوں ہمارے اندر نہیں ہے؟ کیوں نہیں پلٹتے؟ کیوں نہیں زندگی لگاتے قرآن پہ؟ بھائی حقیر چیزوں پہ زندگی لگاتے ہو، 10-15 ہزار کمانے کے لیے 21-30 سال پڑھتے ہو، پھر بھی جاب ملنا تمہارے لیے ایشورٹی نہیں ہے، کیوں نہیں قرآن کو اپنے لیے مکمل طور پر زندگی کا مقصد بنا لیتے؟ تمہیں دنیا کے خزانے اللہ کھول دے گا، ہاں دنیا کے خزانے کھول دے گا۔ حضرت عمر کے پاس ایک آدمی آتا تھا، کبھی کبھی کہتا تھا کہ امیر المومنین گھر میں بالکل فاقہ ہے، روٹی کے لیے تھوڑا آٹا دے دیجئے، حضرت عمر فاروق دے دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جلال میں آ گئے، کہا کہ تم کلام اللہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اب وہ بات اس آدمی کو اتنا لگی، پھر اس کے بعد وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیا، پھر ایک عرصہ ہو گیا وہ کبھی مانگنے نہیں آیا۔ اچانک بازار میں حضرت عمر سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت عمر نے کہا کہ بھائی تم جب آتے تھے مجھے کچھ پیسے کے لیے، کچھ آٹے کے لیے میں دے دیا کرتا تھا، فلاں وقت میں ذرا غصے میں تھا تو تمہیں کہہ دیا تھا کہ تم قرآن کیوں نہیں پڑھتے، لیکن تم اتنا غصہ کر لیے میرے سے کہ تم آتے ہی نہیں ہو آج کل۔ تو اس نے کہا کہ امیر المومنین میں نہیں آتا ہوں غصے کی وجہ سے نہیں ہے، اللہ کی قسم جب سے آپ نے کہا کہ قرآن پڑھو، میرے قرآن نے امیر المومنین کے دروازے سے مجھے مستغنی کر دیا، مجھے پھر ضرورت ہی نہیں پڑی آپ کے پاس آنے کی، جو کچھ عطا ہونا تھا وہ رب نے مجھے عطا کر دیا، پھر تو مجھے دنیا کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے میری زندگی میں اس قرآن کے ذریعے۔ ہاں قرآن تو وہ چیز ہے نا جی جس کی تاثیر عربوں پر، کافروں پر، سخت دلوں پر ایسی ہوئی کہ وہ لوگ اپنی زندگی تبدیل کر لیا۔ عتبہ ایک بڑا سردار تھا اور اس کی بات بہت مانی جاتی تھی، لوگ اس کے پاس پہنچے، کہا کہ دیکھو ہم اس دعوت سے تنگ آ چکے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے خاندان کے لوگ اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں، اور اس واسطے ہمارے اندر بڑی پریشانی ہے، ہمارے بتوں کو گالیاں ہوتی ہیں، تم جاؤ، تم بات کرنے کا ملکہ رکھتے ہو، بہترین سمجھانے کا انداز ہے تمہارے پاس، تم جاؤ اللہ کے رسول کے پاس اور ایسی بات کر کے آؤ کہ اللہ کے رسول یہ دعوت چھوڑ دے، نعوذ باللہ۔ تو اس نے کہا کہ ہاں ہاں بالکل صحیح بات ہے، تم نے صحیح جانچا، میرے پاس وہ ملکہ ہے کہ میں کسی کو بھی قائل کر سکتا ہوں، اب میں جاتا ہوں تمہارے نمائندہ بن کر اور اللہ کے رسول کو سمجھاتا ہوں کہ وہ دعوت چھوڑ دے۔ پھر وہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے کچھ بات کر سکتا ہوں؟ کہا کہ ہاں کرو،
کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ بیٹھ گئے. بالکل ایموشنل سوال جس پر ہر وقت کیا ہو سکتا ہے، اچھے اچھے توحید پرستوں کا دل بھی، اچھے اچھے توحید والوں کا دل بھی ڈگمگا سکتا. وہی ایموشنل سوال اس نے بھی کیا. اس نے کہا کہ دیکھو، آپ اچھے ہیں یا آپ کے باپ دادا اچھے تھے؟ اب کون اپنے باپ دادا کا انکار کر سکتا ہے؟ بولو. ہاں، یہ بلیک میلنگ کا عجیب سوال ہے، ایموشنل، بڑا جذباتی سوال ہے، جو ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے. بعض بریلوی بھائی، بعض وہ لوگ جو کیا ہیں درگاہ پرستی اور بزرگ پرستی میں اپنی زندگی لٹا چکے ہیں، وہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ اچھا جی تم توحید پہ آ گئے لیکن تمہارے باپ تو شرک پہ ہی تو مرے تھے، پھر تو کیا تمہارے باپ جہنمی تو تم جنتی؟ اب بندہ خود کا بیٹا ہو کے تو نہیں بول سکتا ہاں میرا باپ جہنمی. یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے ایک موحد کے لیے. یہی سوال اس نے بھی کیا تھا کہ کہا کہ محمد بتاؤ کہ تم اچھے ہو یا تمہارے ماں باپ؟ اگر تم یہ کہو کہ تمہارے ماں باپ جہنم میں ہیں پھر تو عجیب مسئلہ ہے، تم تو انہی کے بیٹے ہو. وہ اگر برابر نہیں تھے تو کیسے تم برابر ہو گئے؟ اگر وہ برابر تھے تو پھر تم یہ توحید کی دعوت کیوں کر رہے ہو؟ ختم کر دو. یاد رکھو اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اس کا جواب کیا ہے؟ وہی جواب ہے جو حضرت موسیٰ نے فرعون کو دیا تھا. یہ جواب اچھی طرح یاد رکھ لو آپ سب لوگ جن جن کو یہ مرحلے پیش آتے ہیں، یاد رکھ لو. فرعون نے بھی یہی پوچھا تھا، قال فما بال القرون الاولی. اچھا تم لے کے آئے ہو نبوت توحید، اس سے پہلے جو لوگ گزرے تھے شرک پر، تمہارے باپ دادا جو بڑے تھے ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جہنمی ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسى. دیکھو میرا رب وہ ہے جس کا علم، ہر چیز کا علم وہ اپنے کتاب میں لکھ رکھا ہے. نہ میرا رب بھولتا ہے نہ میرے رب سے خطا ہوتی ہے. اسے معلوم ہے کہ میرا خاندان، میرا آبا و اجداد کہاں جانا ہے. جنت جانا ہے تو جنت جائے گا، جہنم جانا ہے تو جہنم جائے گا. اس سے مجھے مت پوچھو، میں جو لے کے آیا ہوں اس کا جواب دو. ہم نہ ان کو جہنمی بولتے ہیں، نہ آ کر کیا کرتے ہیں ان پر حکم لگاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کو معلوم ہے جو توحید لے کے مرا وہ جنتی 100% ہے، جو شرک پہ مرا یہی عقیدہ ہے کہ 200% جہنمی ہے. یہی عقیدہ ہے ہمارا. لیکن پرٹیکولر سوال کرو گے کہ تمہارے باپ، قال علمها عند ربی فی کتاب، اللہ کو معلوم ہے ان کو کہاں دینا ہے. مسئلہ ختم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیے بغیر پوچھا کہ کہو تم کہنے کیا آئے؟ یہ بات رکھو کہ باپ دادا کیا تھے، یہ کیسے تھے، تم آئے کس مقصد سے ہو وہ بتاؤ. اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ہمارے بہت پیارے تھے، تمہارے لیے ہمارے بہت جذبات تھے، ہم پلکیں بچھاتے تھے، تمہیں صادق کہا، امین کہا، تمہیں محبت کرتے تھے ہم، اور تم بہت سچے امانت دار تھے. اگر تم پر یہ معاملہ کسی آسیب یا جن کی وجہ سے ہے تو ہم پیسہ خرچہ کر کے آپ کو مدد کرتے ہیں اور آپ کے جن کو بھگاتے ہیں. وہ سمجھ رہا تھا اللہ کے رسول پہ جن آیا ہو جس واسطے یہ قرآن پڑھتے ہیں. تو وہ اللہ کے رسول کو بول رہا تھا کہ دیکھو اگر ایسا کچھ مسئلہ ہے تو ہم اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اگر ایسا نہیں ہے، کوئی دوسری خواہش ہے تمہاری اس کی وجہ سے اس دعوت کی، وہ بھی پورا کر دیتے ہیں. اگر یہ معاملہ بھی نہیں ہے، کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا ہے، وہ بھی ہم کرا دیتے ہیں. یعنی کوئی بڑا خاندان سے تعلقات قائم ہونا ہے، وہ بھی ہم کرا دیتے ہیں. نہیں مالدار بننا ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ تمام لوگوں سے ہم چندہ اکٹھا کر کے تمہاری ملکیت میں دیتے ہیں کہ مکے کے سب سے بڑے مالدار آپ ہی ہوں گے، ہم بنا دیتے ہیں، آپ اس دعوت کو چھوڑ دیں، ایک اللہ کہنا چھوڑ دیں. یا نہیں تو آخری میں کہا کہ اگر آپ اس دعوت کی وجہ سے بادشاہت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم ابھی آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، ہم سب کا آپ بادشاہ بن جائیں اور ہم آپ کے رعایا بن جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس دعوت کو چھوڑ دیں. کن سے کہہ رہا ہے؟ کن سے کہہ رہا ہے؟ ہاں
ہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی باتیں کیا ہے. جب بات وہ مکمل کر دیا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے جتنی باتیں کی میں نے سنا. کہا کہ ہاں سنا. تو کہا کہ اب میں بھی کچھ بولوں گا، اجازت ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں ضرور اجازت ہے، حق ہے، انصاف بنتا ہے. جب میں نے کی ہے تو آپ نے سنا، اب آپ کریں گے تو میں سنوں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ایک لفظ بھی نہیں کہا، بلکہ شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ. وہاں سے سورہ فصلت شروع ہوئی. اب وہ دنگ بیٹھا ہوا ہے، حرکت بھی نہیں ہو رہی ہے اس کے اندر. کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعملون بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم. جو ایسے دیکھ رہا ہے کہ مجھ پہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13ویں اور 14ویں آیت پہ پہنچے. فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر تم اس دعوت سے اعراض کرو گے، پلٹو گے، نہ مانو گے، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کہ پھر تو تمہارے ساتھ بھی بجلی کا وہ کڑکا آئے گا، بجلی کا وہ عذاب آئے گا جو سمود پر آیا تھا. تو عتبہ آگے بڑھ کے اللہ کے رسول کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا. کہا کہ بس بس بس، آپ بد دعا نہ کریں، آپ کی بد دعا ہم کو لگ جاتی ہے. یہ ہے قرآن کی تاثیر. یہ کافر سمجھ رہا تھا کہ قرآن کی بات حق ہے اور وہ ہو کر رہے گی. جب عذاب کا مرحلہ آیا اور اللہ کے رسول نے پڑھا کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو وہ ہاتھ بڑھا کے رکھ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک پر، اور کہا کہ نہ 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 نہ، آپ غصہ نہ کریں، اور آپ کے آیات ایسے ہیں کہ ہم پر کیا پہاڑ کی طرح پڑ رہے ہیں، کہیں یہ چیز ہم پر عائد نہ ہو جائے، آپ بس کریں. پھر وہاں سے اٹھا، نکل کے چلا گیا. وہ جیسے ہی قوم میں پہنچا، قوم نے کہا کہ عتبہ جو چہرے کو لے کے گیا تھا وہ چہرے کو لے کے نہیں آیا ہے. کیا اس کا جادو تم پر بھی چل گیا ہے؟ اس نے کہا کہ لوگوں سنو، یہ جادو نہیں ہے، میں اچھی طرح جادو کو جانتا ہوں. یہ تو ایک کچھ الگ ہی کتاب ہے، اور میری بات سنو تو اس کتاب کو مان لو، ورنہ یاد رکھو تم نہ مانو گے تو اللہ انہیں ضرور ضرور کسی نہ کسی مرحلے میں غالب کرے گا اور تم ایک دن غلام بنو گے. مسلمان نہیں سنا، یہ کافر سنا ہے. اثر دیکھو کیسے. یہ ہے تاثیر. یہی وہ تاثیر تھی جس کے واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے قرآن کو سنا تو اپنی زندگی کا مقصد قرآن بنا لیا. اس کے پڑھنے میں ان کی حلاوت ایسی تھی. یاد رکھو، ہمارے اچھے سے اچھے کھانے میں بھی ہم کو وہ مزہ نہ ملے گا جو تلاوت اور قرآن پڑھنے پہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا تھا. جنگ کے لیے جا رہے تھے، رات کا پڑاؤ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج رات ہم یہاں گزاریں گے، چٹیل میدان بالکل. کہا کہ کون آج رات پہرا دے گا؟ حضرت عمار بن یاسر اٹھے، کہا کہ اللہ کے رسول میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی اور؟ کیونکہ کم از کم پوری رات دیکھنے کے لیے تو 2 آدمی چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی اور؟ پھر عباد بن بشر ایک اور صحابی اٹھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، تمہارے پہرے داری پہ تمام لشکر اطمینان سے سوئے گا، اس واسطے نگرانی برابر کے رکھنا، تم غلطی نہ ہونے پائے. صحابہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، ہم اپنی نگرانی، اپنی ذمہ داری پوری کریں گے. پھر لشکر سو گیا اور یہ 2 لوگ اکٹھا ہو گئے، عمار بن یاسر، عباد بن بشر. بالکل سہانا موسم، چاندنی رات،
ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اور بہترین مناظر، پہاڑی سلسلے اطراف و اکناف کے، اور اس میں رات کا سما، ایسے تفریحی ماحول اور قدرتی ماحول میں انسان کو کیا سوچتا ہے؟ گانے گائیں، پاپ میوزک ڈالو، ناچو کودو، شراب کباب میں مست ہو جاؤ، یہی تو ہماری تفریح ہے نا جی۔ ہاں، موویز دیکھو، کوئی ننگی فلمیں دیکھو، ہاں یہی تو تفریح ہے ہماری اصل۔ ہم نے قرآن پڑھائی کا مزہ چکھا ہی کیا کہ ہم قرآن کی طرف راغب ہوں؟ ہم تو قرآن کو عبادت کہاں سمجھتے، مشقت سمجھتے ہیں۔ یہ وہ صحابہ تھے جو قرآن کو اپنے دل میں بسا چکے تھے، ان کی تفریح بھی قرآن تھی۔ عباد بن بشر اور عمار بن یاسر دونوں باتیں کر رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، ہم پوری رات دونوں جاگنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم آدھی آدھی رات بانٹ لیں۔ تو عباد بن بشر نے کہا کہ بالکل ضرور بانٹ لیں گے ہم ایسے ہی۔ تو ایسے کرو کہ پہلے آدھی رات میں کون اور بعد کے آدھی رات میں کون؟ تو حضرت عباد بن بشر نے کہا عمار بن یاسر سے کہ آپ بعد والی اٹھا لیجئے، پہلے آدھی رات میں دیکھ لیتا ہوں، جب آدھی رات ختم ہو جائے گی میں آپ کو اٹھا دیتا ہوں، آپ آخری کی آدھی رات دیکھ لیجئے اور اس کے بعد ہم اس طرح پوری رات مکمل کریں گے۔ تو حضرت عمار کہتے ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، کچھ بھی کیا ہے معاملہ دیکھے، کوئی بھی نازک ترین مرحلہ دیکھے، کوئی دشمن کے آہٹ محسوس کرے، آپ ضرور مجھے اطلاع کیجئے۔ یہ کہہ کہ وہ دراصل لیٹ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ اب اکیلے عباد بن بشر رہتے ہیں۔ سما بڑا خوبصورت ہے، نیچرل سینریز ادھر ادھر، بہترین سما۔ حضرت عباد بن بشر کو یاد ہوتا ہے، ارے ایسے موقع پر تو قرآن پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، اٹھ کے کھڑے ہوں گے تو کیا مزہ ملے گا۔ وہ ہاتھ باندھ لیتے ہیں، لمبی سورت سوچ کے شروع کرتے ہیں سورہ کہف۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر۔ پڑھتے 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 ایسے لگ رہا ہے کہ وہ دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس وقت ان کو۔ اللہ سے ہم کلام ایسے ہو رہے ہیں گویا کہ کیا ہے، جو مناظر اس میں دکھ رہے ہیں وہ بالمشافہہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ دور سے دشمن دیکھتا ہے کہ کوئی اسٹیچو ہے یا انسان ہے، یعنی کوئی حرکت نہیں ہو رہی ہے۔ دشمن کی نظر پڑ گئی اس قافلے پر، قافلہ تو نظر نہیں آیا لیکن عباد بن بشر کھڑے ہوئے تھے، تو وہ دشمن کا جو آدمی پہلے دیکھا تھا اس نے سوچا کہ یہ کیا سایہ ہے یا کوئی پتھر ہے یا کوئی انسان ہے۔ بہت دیر تک دیکھتا رہا، حرکت کوئی نہیں ہو رہی ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی انسان کھڑا ہوا ہے۔ تو اس کے من میں آیا کہ کوئی دشمن کا آدمی تو نہیں ہوگا، ہم کیوں نہ ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں۔ تو اس نے کمان سے تیر نکالی، تیر چڑھایا اور بازو کا نشانہ لگایا اور تیر دیکھ کے چھوڑا، سیدھے عباد بن بشر کے بازو میں لگا اور وہ اپنا ایک ہاتھ یہاں پر رکھ کے نکالے اور خون کو کیا ہے کچھ دیر کے لیے دبایا، پھر قرآن کی تلاوت جاری کر دی۔ اب یہ شش و پنج میں پڑ گیا، حرکت تو کچھ ہوئی لیکن اگر کوئی انسان ہوتا تو وہ گر پڑتا یا بھاگ جاتا، لیکن کوئی حرکت ہوئی نہیں ہوئی، اسی جگہ کھڑا ہوا ہے۔ تو مجھے شک ہے کہ میں نے دراصل کسی چٹان پر تو تیر نہیں چلایا۔ قرآن کی ایسی تاثیر ہے کہ وہ قرآن ختم کرنا، وہ تہجد کے لیے جو تلاوت مختص کیے تھے اس سے کم پڑھنا نہیں چاہتے تھے، اس واسطے انہوں نے اپنے قیام کو نہیں توڑا بلکہ تیر کھانے کے باوجود بھی وہ قرآن کو اور جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس نے دوسرا تیر لگایا، وہ تیر بھی نکال کے پھینک دیا، پھر تیسرا لگایا، پھر وہ بھی نکال کے پھینک دیا، لیکن اس وقت تک اتنا خون نکل چکا تھا کہ کھڑے ہونا ممکن نہ تھا۔ انہوں نے نماز کو توڑا نہیں بلکہ جلدی ختم کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، پھر قاعدے میں بیٹھے، پھر اتحیات پڑھی، پھر سلام پھیرا، پھر اپنے ہاتھ کو دباتے ہوئے عمار بن یاسر کے پاس آ کے کہا کہ اٹھو، دشمن مجھ پہ حملہ کر چکا ہے۔ حضرت عمار کی آنکھ کھلی، دیکھا تو یہ پورے خون میں لت پت ہو چکے ہیں۔ کہا کہ 3 تیر لگے ہیں، آپ ایک تیر لگتے ہی مجھے کیوں نہ آ کے اٹھا دیا؟ تو کہا کہ اللہ کی قسم میں تو نماز تک بھی مختصر کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اللہ کے رسول کا حکم تھا کہ نگرانی کرو، اس واسطے میں نے جلدی جلدی کر لی۔ اصل میں ایک تیر میں نے ختم اس واسطے نہیں کیا، میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا اور اس میں اتنا مزہ آ رہا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ سورہ کہف کو ختم کر کے ہی نماز کے رکوع کے لیے جاؤں۔
ایسی کیفیت ہمیں کبھی ہوئی؟ قرآن کی ایتی تاثیر کبھی بیٹھی ہے؟ ہاں، ہم تو نماز میں چھوٹی سی چمٹی کاٹ لی تو بھی کیا ہے، کھجاتے نماز میں ہیں بھی نکل جاتے اس سے۔ ہاں، بعض لوگ تو عادتاً ہی چھپ کے نہیں بیٹھتے، خالی بنتے یوں کھجاتا، پھر یہاں کھجاتا، پھر وہاں کھجاتا، پھر ایسا بنتا، پھر ادھر ادھر دیکھتا۔ بعد نماز میں فینا گنتے، مسجد میں کتنے فینا ہیں، کتنے لائٹاں ہیں، کہاں کون کھڑے ہیں، پورا دیکھتا، پھر نماز بھی پڑھتا رہتا۔ بعضوں کی 4 رکعت کی نماز 2 منٹ میں ختم ہو جاتی۔ ہاں، دوستہ میں بول کو چاہتا جاتے جاتے 2 منٹ کھڑبا نماز پڑھ لے کو آیا تم، کتنی 4 رکعت 2 منٹ میں پڑھ لگاتا ہوں۔ نہ رکوع سجدہ برابر، نہ قوما برابر، نہ تسبیحات برابر، نہ قیام برابر، نہ شوق و ذوق، نہ خشوع و خضوع۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ فلاح پا گئے جو اپنی نمازوں میں خشیت ہی نہیں ہے، خشیت ہی نہیں ہے ہمارے اندر۔ نماز میں کہاں خشیت ہے ہمارے؟ خشیت تو اس وقت آئے گی نا جی جب تم جو پڑھتے ہو سمجھتے ہو، ہم تو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ آپ نے کتنے سال سے نماز پڑھی؟ اللہ اکبر تو ذرا مشہور ہو گیا، سب بول سکتے ہیں، 2-3 بھی بول سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ اللہ بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں کتنے لوگ سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، کیا ان کو پتہ ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ کا معنی کیا ہے؟ ہاں جی، آخر رکعت باندھے اللہ اکبر، رکوع کو گئے اللہ اکبر، سجدے کو گئے اللہ اکبر، رکوع سجدے سے اٹھے اللہ اکبر، جلسے استراحت سے پھر گئے اللہ اکبر، تمام ایکشنز میں اللہ اکبر۔ وہ کیوں رکوع سے اٹھتے ہوئے یہ ایکشن کے کیا ہے، جو قول ہے وہ بدل جاتا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ بنتا ہے، اور یہ کیوں ہم سمیع اللہ لمن حمیدہ بولتے ہیں؟ آخر اس کا معنی کیا ہے؟ کبھی تم نے غور کیا؟ ہاں جی، اتنا بڑا مجمع بیٹھا، ماشاءاللہ نمازی ہیں، کوئی 10 سال سے، کوئی 20 سال سے، کوئی اپنی جوانی سے پڑھ رہا ہے نماز ماشاءاللہ۔ کبھی ہم نے سوچا کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کا معنی کیا ہے اصل؟ کیوں وہاں اللہ اکبر نہیں بولتے ہم کو کیا پتا؟ ہم تو رسمن اٹھک بیٹھک کرتے ہیں بس، ہم کو کیا معلوم؟ ہاں، امام صاحب بولے ہمیں جھکے، ہم نہ کیا معلوم، کچھ نہیں معلوم، نہ دلچسپی ہوتی ہے۔ ہاں، امام صاحب غلطی کرے، امام صاحب کو 2 رکعت کی 3 رکعت کی پریشانی شروع ہوئی، ہم کو ہی پریشانی شروع ہوتی ہے، معلوم برابر ہے، کتنے پڑے رہیں گے؟ کیوں ہمیں بھی یاد نہیں رکھتے؟ ان کو کبھی خطا ہوئی تو ہم کو بھی خطا ہوتی ہے۔ اس واسطے میں ہمیشہ ایک بولتا، ذرا سیریس مجلس جا رہی ہے تو وہ بھی ڈر لگتا، بہت سیریس ہو گئے تو ایمبولینس وغیرہ بلانا نہ پڑے، اس واسطے کیا ہے ذرا اپنے حساب سے کچھ بات چیت کر کے پھر جائیں گے تو مضمون سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ امام صاحب ایک مرتبہ 3 رکعت پڑھ کے ختم کر دی۔ اب نماز ختم ہو گئی، لوگ بولنے لگے امام صاحب ابھی 3 پڑھے، دوسری گروپ بولنے لگی نہیں امام صاحب برابر پڑھے، 4 پڑھے۔ اب 2 فریق بن گئے، ایک گروپ بولتی ہے تمہیں 3 پڑھے اور ایک گروپ بولتی ہے تمہیں 4 پڑھے۔ اب دونوں میں جھگڑا ہونے لگا، 3 پڑھے 4 پڑھے، 4 پڑھے 3 پڑھے، کیا کرنا وہی معلوم نہیں ہونا کیا کرنا۔ بہت سوں کو خطا کیسے ہوئی، سہو کیسے، پتہ ہی نہیں ہے نماز کا، نماز کے کس خطا پہ سجدہ سہو ہے وہ بھی پتہ نہیں ہے، نماز پڑھتے ہیں کیا بولیں گے؟ بعض لوگ تو کیا کرتے ہیں، اس بات سے خطا ہوئی نا، نماز ہی نہیں سمجھ کو پھر نئے سرے سے نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ ضرورت نہیں ہے اس کی۔ کیوں؟ معلوم ہی نہیں نا، پڑھے ہی نہیں نا۔ نماز ایک سیکھنے کی چیز ہے، نماز میں سجدہ سہو کب لازم آتا ہے کب لازم نہیں آتا یہ خود جاننے کی چیز ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں۔ اچھا، اب ادھر ایک گروپ کہہ رہی تھی 4، ادھر 3، ادھر 4 ادھر 3، آخرکار جھگڑا بڑھتا گیا۔ بہت دیر سے ایک آدمی کونے میں بیٹھا ہوا تھا خاموشی سے، وہ اٹھ کے آ کے بولا کرتے اے امام صاحب یہ جھگڑا میں ختم کرتا ہوں۔ اچھا بول با کیا قصہ تو؟ اب یہ 3 انچ پڑے، ارے اتنے دیر سے دونوں جھگڑ رہے ہیں کچھ نہیں بولے، تو خاموش بیٹھا ہوا تھا، اب تجھے کیسا یقین ہو گیا؟ انہیں بولا دیکھو امام صاحب میرے 4 دکانیں ہیں، پہلی رکعت میں پہلے دکان کا حساب کرتا،
دوسری رکعت میں دوسرے دکان کا حساب کرتا، تیسری رکعت میں تیسری دکان کا حساب کرتا، چوتھی رکعت میں چوتھے دکان کا. اب بیٹھ کے سوچتا ہوں چوتھی دکان کا حساب نہیں کرا میں. یہ ہماری نماز ہے. جتنی گمشدہ چیزیں آپ کو یاد کرنا ہے اللہ اکبر بول کو باندھو، یاد آ جائیں گا. ہاں وہاں شیلف میں رکھا تھا کے لیے، کار کی چابی کتنے دن سے گم تھی، نماز میں کھڑتے ہی یاد آیا ابھی مجھے. کہتے ہیں شیطان وہاں اسی وقت تمہارے لیے کیا کرتا ہے، توجہ ہٹانے کے لیے کام شروع کرتا ہے. ایسی نمازیں ہیں ہماری اس واسطے کہ ہم نہ قرآن سمجھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں، تو کیسے آپ کو تاثیر آئے گی؟ آج کے یہ مضمون میرے لیے مضمون نہیں ہے، یہ میرے لیے تربیت گاہ ہے. اور میں آپ سے ایک وعدہ چاہتا ہوں کہ اب تو وعدہ کرو ہم قرآن سیکھیں گے، سمجھیں گے، پڑھیں گے. خالی کون سا انشاءاللہ ہے؟ حیدرآباد کا؟ ہاں، نہیں انٹرنیشنل، نہیں نیشنل، نہ اسلام کا. کون سا؟ بعض لوگ نہیں کرنا رہا تو انشاءاللہ بولتے، وہ والا تو نہیں نا. پڑھو، سیکھو، وقت لگاؤ. علماء ہیں ان کے ہاتھ پاؤں پکڑو، تجوید و مخارج سیکھو ان سے. جاؤ بولو ہمیں آپ کو سکھانا ہے، آپ کے لیے ہم کیا کرنا ہے ہم کرتے ہیں، آپ ہمیں سکھائیے. جو سیکھے ہوئے ہیں ان سے سیکھو. اس معاملے میں عمر نہ دیکھو چھوٹا بچہ ہے بڑا ہے فلاں ہے، نا، قرآن سیکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کی روایت کہا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اس سے بہتر کوئی نہ انجینئر ہے، نہ ڈاکٹر ہے، نہ سائنٹسٹ ہے، نہ سوشل سروس ہے، نہ فلاں ہے، نہ فلاں ہے. کوئی خیر نہیں ہے. سب سے بڑا خیر والا انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے، قرآن کو سکھائے. مجلس کا بیٹھا ہوا ایک ایک فرد قرآن سیکھنا چاہیے، قرآن پڑھنے آنا چاہیے، اور اس حد تک نالج ہونی چاہیے کہ قرآن پڑھے تو وہ ڈائریکٹ سمجھ سکے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرماتا ہے، تب جا کے وہ تاثیر آئے گی. اس تاثیر کے بغیر یاد رکھو قرآن کی اصل تربیت اور اصل تعلیم ہم تک نہیں پہنچے گی. یہ ہے قرآن کی تاثیر. اب جو وقفہ بچا ہے اس میں میں آپ کو حقوق بیان کرتا ہوں. میرے دو موضوع تھے نا جی، تاثیر قرآن اور حقوق قرآن. دونوں کے لیے 2-3 گھنٹے چاہیے، لیکن میں نے مختص کر دیا. حقوق کے اعتبار سے سب سے پہلے کیا ہے؟ فالذین آمنوا بہ، اس کتاب پر ایمان لاؤ. ایمان نہیں ہے کوئی نفع نہیں تمہارے لیے. اچھا بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے ایمان لائیں جی؟ کیا ایمان لائیں؟ قرآن پر ایمان کیا لائیں؟ ہاں، سب سے پہلا ایمان یہ ہے کہ القرآن ہوا کلام اللہ. پہلا ایمان ہے قرآن اللہ کا کلام ہے. نہ معتزلہ کی طرح، نہ جہمیہ کی طرح، نہ قدریہ کی طرح، نہ مشبہ کی طرح جو وہ لوگ تعویل کیے اللہ کے کلام میں. کوئی تعویل نہیں. ہم کو سمجھ نہیں آتا لیکن ہم کو یقین کامل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام ہے تو کیا اللہ کو منہ ہے، اللہ کو زبان ہے، اللہ کو حلق ہے، حلق میں سے آواز نکلی نہیں معلوم، لیکن یقین ہے، کامل اعتقاد اللہ کا کلام ہے. اس میں نہیں پڑھنا ہے، تعویلات میں نہیں پڑھنا ہے. ہم کلام ہے تو کلام کہاں سے نکلتا؟ ہمارا زبان سے نکلتا. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ کو زبان ہے. پھر حلق سے ٹکراتا تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ کو حلق ہے. نہ حلق کی تائید ملتی ہے نہ زبان کے، لیکن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، بس مسئلہ ختم. گمراہ فرقے اس کے پیچھے پڑے جا کے تعویلات کیے، پھر انکار کر دیے، یہ اللہ کا کلام نہیں بول دیے. نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ کی صفت ہے. اور اللہ کو جیسے فنا نہیں ہے قرآن کو فنا نہیں ہے. یہ ایمان ہے، یاد رکھو.
اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب اللہ تبارک و تعالی ایک صبح لوگ سو کے اٹھیں گے تو مصاحف سے الفاظ اٹھا لے گا. یہ پیپر پہ جو اٹوں کے درمیان جو چھپا ہوا ہے وہ پیپر اور جو اٹے ہیں وہ تو مخلوق ہے، لیکن اس کے اندر لکھا ہوا جو پیپر میں الفاظ ہیں وہ الفاظ کلام اللہ کے ہیں. اور جیسے الفاظ اللہ کی صفت ہے، جیسے اللہ کو زوال نہیں، اللہ کو فنا نہیں، اللہ کے کلام کو بھی فنا نہیں، تو قیامت میں سب برباد ہوگا. تو جیسے کائنات برباد ہوگی جب یہ کائنات کے اندر یہ مصاحف ہیں، یہ مصحف ہیں، یہ قرآن کی کتابیں ہیں، کتابوں سے اللہ الفاظ کو اٹھا لے گا، خالی صرف پیپر رہ جائے. کیونکہ یہ فتنہ ایک زمانے میں ابھرا تھا. معتزلہ کا اتنا بڑا فتنہ ہارون رشید سے پہلے کے زمانے میں، اور اس کے بعد کے بھی بہت سے خلفاء نے کیا کیا تھا، اس عقیدے کو قبول کر لیا تھا کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ مخلوق ہے. اسی لیے امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگائے گئے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، القرآن کلام اللہ غیر مخلوق ہے، مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. تو ان کو کوڑے مارے گئے کہ تم بھی کہو کہ یہ مخلوق ہے. کہا کہ نہیں، یہ مخلوق نہیں ہے. اندازہ کرو، کائنات کی ایک ایسی چیز کائنات میں ہے جو کائنات کی نہیں ہے. اندازہ کرو اللہ نے کتنی بڑی نعمت سے ہمیں نوازا ہے. اللہ کا یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے یہ کائنات کی شے نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے. کوئی پڑھتا ہے تو اس کا ڈائریکٹ ریلیشن، ڈائریکٹ تعلق اللہ سے قائم ہوتا ہے. جو حفاظ بنتے ہیں مدارس سے فارغ، ان کو سندیں ایسی ہی ملتی ہیں کہ میں میرے استاد سے پڑھا، استاد نے استاد سے پڑھا، فلاں نے فلاں 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 سے پڑھا. پھر وہاں اوپر جاتے جاتے صحابہ، پھر صحابہ سے کیا ہے حضرت زید بن ثابت، پھر زید بن ثابت سے اللہ کے رسول، پھر اللہ کے رسول سے جبرائیل، جبرائیل سے اللہ تبارک و تعالی. یہ لنک ہر حفاظ کی جاتی ہے. سب سے پہلے کس نے پڑھا قرآن کو؟ کس نے پڑھا؟ جی کس نے پڑھا؟ ہاں، اللہ نے پڑھا. سب سے پہلے اللہ نے پڑھا جبرائیل پر، جبرائیل نے پڑھا جناب محمد الرسول اللہ پر، اللہ کے رسول نے صحابہ پہ پڑھا، صحابہ نے تابعین پہ پڑھا، تابعین نے تابع التابعین پہ پڑھا، نسلاً بعد نسل، جیلاً عن جیل ہم تک پہنچا ہے. اسی لیے اللہ کہتا ہے تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جسے ہم پڑھ کے سنا رہے ہیں. ہم نتلوہا، اللہ پڑھ رہا ہے پہلے. تو امام احمد بن حنبل کے زمانے میں انہیں بڑا ٹارچر کیا گیا کہ آپ بھی کلام اللہ کو مخلوق مان لیں. انہوں نے کہا کہ جان چلی جائے گی لیکن میں نہیں مانوں گا. اسی لیے امام و اہل سنہ کا لقب ملا انہیں بعد میں آگے چل کر. پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہوئی تھی، بادشاہ کی اذیت اور کوڑوں کے ڈر سے بڑے بڑے علماء مان گئے، لیکن ایک واحد شخصیت کھڑی ہوئی تھی امام ابن حنبل کی، جنہوں نے جیلوں کو اور مصائب و آلام کو اور کوڑوں کو سہا لیکن کبھی نہیں مانے. ہمیشہ کہتے رہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. آخر کار اس کو بادشاہ تک پہنچا کے چھوڑا، اور بادشاہ کی تبدیلی بھی ایک عجیب واقعے سے ہوئی. کہتے ہیں کہ بادشاہوں کو لوگ کیا ہوتے تھے وہ زمانے میں، ان کو ہنسانے کے لیے بعض لوگ ہوتے تھے، ان کو گانے سنانے کے لیے بعض لوگ ہوتے تھے، ان کو سیر تفریح کو بلانے کے لیے بعض لوگ ہوتے تھے. یہ علماء، یہ ان لوگوں کے شان تھے، ان کے کیا ہے بادشاہوں کے عللے تللے تھے. آج بھی بڑے لوگوں کے لیے لوگ ہوتے ہیں، یہ صرف ہنسانے کے لیے ہوتا ہے، وہ میوزک سنانے کے لیے ہوتا ہے، وہ باہر بلا لے. تو ایسا ایک مسخرہ تھا بادشاہ کا، ایک مسخرہ تھا جو ہنساتا تھا بادشاہ کو. وہ ایک مرتبہ رونی صورت بنا کے آ رہا تھا. تو بادشاہ نے پوچھا کہ کیا بھائی کیا حال ہے، تم ہمیشہ ہنسانے کے لیے آتے تھے میرے پاس، آج کیا ہے روتے ہوئے آ رہے؟
کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس میں اب نماز وہاں سے مسجد سے گزر رہا تھا، نماز ہو رہی تھی اور قرآن پڑھا جا رہا تھا، تو مجھے یہ سوچ کے رونا آ گیا کہ قرآن جب مر جائے گا تو پھر کون پڑھے گا اس کو؟ بادشاہ نے پوچھا عجیب بات کرتے ہو، قرآن مرتا بھی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تو نہیں کہتا ہوں بادشاہ، آپ ہی تو کہتے ہیں قرآن مخلوق ہے، مخلوق ہے تو ایک نہ ایک دن مرے گی۔ بڑے بڑے علماء جو حل نہیں کر سکے وہ 5 منٹ میں حل کر دیا اس کے ذہن میں۔ اس نے کہا کہ میرا مسئلہ نہیں ہے یہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ کہتے ہیں قرآن مخلوق ہے، مخلوق ہے تو کسی نہ کسی دن مرے گی نا، وہی تو مخلوق ہے، جو مرتے ہی ہے وہ تو اللہ ہے صرف، تو آپ کہتے ہیں مخلوق ہے تو قرآن مر جائے گا تو پھر نماز میں کیا پڑھا جائے گا؟ تو تب جا کے اسے لگا ارے یہ مسخرہ تو ہے لیکن بات تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، میں جس عقیدے پہ ہوں وہ غلطی پہ ہوں، قرآن مخلوق نہیں ہے، مخلوق ہے تو مر جائے گا ایک دن۔ پھر وہ تبدیلی ہوئی، پھر وہ لوگ پھر توبہ کیے باہر نکلے، پھر کیا ہے خلافت کے وہ لوگ آئے جنہوں نے پھر کیا کیا تھا، قرآن کو کلام اللہ اور اسی عقیدے پر انہوں نے زندگیاں گزاری۔ یہ عباسی خلافت میں بہت بڑا مسئلہ اٹھا تھا، یہ ہاں سالوں چلا۔ جیسے بعض مسائل اٹھے ہیں نا جی، لوگ سمجھتے ہیں یہ مسئلہ ایسا ہے کہ کوئی اس کو اب کیا نہیں کر سکتا، توڑ نہیں سکتا۔ اصل میں ماضی میں جب جاتے ہیں نا جی، اس سے بڑے بڑے مسئلے فتنے اٹھے اور مٹ گئے۔ یہ علی مرزا کا فتنہ بعض لوگ دیکھ کے ارے اس کے اتنے فالوور ہیں، یہ وہ ہے، کیا بولتا ہے، کیا دلائل ہیں، تو سب حضرت معاویہ کے شان میں گستاخی، صحابہ کے شان میں گستاخی، ایک نوجوانوں کا ٹرینڈ بن گیا، یہ بڑا دلیل سے بولتا ہے۔ اس فتنے کو سمجھ نہیں سکے اور یہ لوگ 1-2 سال یا 10-15 سال دیکھ کے سمجھ گئے کہ بہت بڑا۔ یہ جب ماضی میں جائے گا نا، مورخ ذکر کرے گا کہ ایک بیکار کا لونڈا اٹھا تھا جو اس طرح کی باتیں کیا، مر گیا، مسئلہ ختم، ایک لائن میں ختم ہو جائے گا اس کا فتنہ۔ ہاں یاد رکھو، ایسے بڑے بڑے فتنے اٹھے ہیں اسلام کو لیکن کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا، سب یہ وقتی ہیں، آیا گیا مر جائے گا، مسئلہ ختم۔ پائیداری جسے ہے وہ کتاب و سنت ہے صرف، ہاں جو کتاب و سنت سے منہ موڑا اور اپنی اپنی تعویلات کے لحاظ سے امت میں بٹوارا کیا، وہ سب فتنے آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ ارے یہ تو ایک کیا ہے، بالکل انجینئر پلمبر بندہ ہے، جو خلافتیں چلی فتنوں کے اوپر وہ بھی ٹوٹ گئی، جیسا کہ کیا میں ابھی بتا رہا ہوں، قرآن مخلوق ہے اس کا فتنہ بادشاہوں سے چلا، بادشاہ سب کو منوائے تم بھی مانو نہیں تو ہم قتل کر دیں گے، وہ فتنے بھی باقی نہیں رہے۔ آخرکار سب کے سب اب تاریخ میں تو ہم پڑھتے ہیں تو بس سن 17 پڑھتے ہیں کہ ایسا ایسا ہوا اور وہ لوگ مر گئے۔ پھر اللہ نے کیا ہے وہی عقیدہ قائم رکھا جو جناب محمد الرسول اللہ نے ہم کو دیا تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ یہ ہے ایمان۔ اچھا دوسرا کیا ہے مطلب ایمان کا؟ دوسرا مطلب ایمان کا یہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کا ایک حرف ایک زیر زبر بھی تبدیل نہیں ہوا، نہ تبدیل ہو سکتا ہے، اور اس کی ہر بات حق ہے اور اس کا ہر حکم ہمارے لیے کیا ہے؟ حکم ہے، ماننا ہے۔ قرآن میں ہے معلوم، لیکن ہمارے پیر صاحب بول کو نہیں چلتا، تمہارے پیر صاحب کا کچھ بھی۔ قرآن آ گیا تو کسی پیر بھی نہیں، کسی پیرنی کی بھی نہیں، مسئلہ ہی ختم۔ یاد رکھو، کوئی امام نہیں، کوئی بڑا نہیں، قرآن کا فیصلہ آ گیا، مسئلہ ختم۔ ہاں وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ اللہ نے صاف سورہ احزاب میں آئے کوئی مومن اور کوئی مومنہ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کسی پہ فیصلہ کر دے تو پھر وہ زبان کھولے، مسئلہ ختم۔ قرآن کا حکم سر آنکھوں پر، حدیث کا حکم سر آنکھوں پر، بس کوئی اختلاف نہیں۔ اور کوئی امام نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں کہا کہ میری پیروی کرو۔ ابو حنیفہ کا نام لے کے جو لوگ قرآن کے خلاف یا حدیث کے خلاف کرتے ہیں یہ ان کی اپنی جہالت ہے، ورنہ تو امام ابو حنیفہ پوری زندگی تو یہی کہتے رہے کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، صحیح حدیث جو ہے وہ میرا مذہب ہے۔ تو وہ اہل الحدیث تھے، وہ کون سے تقلیدی تھے؟ وہ کس کے مقلد تھے؟ بتاؤ۔ ہمارے لیے بڑا وجہ نزاع اور نازک مسئلہ بن گیا، ارے یہ کیا بھائی اماموں کو مت بولو بھائی، ارے نہ بولیں گے تو کب بولیں گے؟ سدھار کیسے آئے گا؟ عقیدہ کیسے بولیں گے؟ اندھی تقلید کا خود امام نے حکم نہیں دیا تو پھر ان کے نام پہ کیوں الزام لگاتے ہیں؟
کہ انہوں نے ہم کو بتایا کہ انہی کی تقلید کرنا؟ کون بولا؟ ایک سنگل امام بتاؤ جس نے اپنی زندگی میں کہا ہو کہ میری تقلید کرنا. سنگل امام. قیامت تک نہیں بتا سکتے. کسی نے نہیں کہا، سب نے کہا کتاب و سنت کو لازم. تو قرآن پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جو حکم آ گیا بس مسئلہ ختم. اسی لیے حضرت اماں عائشہ کہتی ہیں کہ جب آ کر شراب کے حرام ہونے کا نزول ہوا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہ جو کچھ بھی جوا شراب ہے یہ سب شیطان کی طرف سے گندگی ہے، فاجتنبوہ، رک جاؤ. تو مدینے کی گلیوں میں شراب بہنے لگی، لوگ مٹکے لے آ کے توڑ دیے. ایک حکم مسئلہ. قرآن کا حکم اس حد تک ہے کہ نماز میں بھی حکم نازل ہو جائے تو نماز میں بھی اس حکم کو مانا گیا. معلوم ہے مسجد قبلتین آج بھی جاؤ، مدینے کے اندر موجود ہے مسجد، جہاں پر وہ آیت نازل ہوئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے یوں. اور مدینے کے قبلے کے اعتبار سے کیسے ہے؟ ایسے کریں گے تو بیت المقدس ہے، ایسے کریں گے تو کعبۃ اللہ ہے. اب ایسے کھڑ کے نماز پڑھ رہے تھے. بعض روایتوں میں ہے کہ عصر کی 2 رکعت ہو چکی تھی، بعض روایتوں میں ہے کہ ظہر کی 2 رکعت ہو چکی تھی، ابھی 2 رکعت باقی تھی. اللہ نے حکم دیا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. تو اللہ کے رسول نماز ہی میں گھوم کے ایسے آ کے ایسے کھڑے ہو گئے. اتنا وقت بھی نہیں لگایا کہ ابھی تو میں نماز میں ہوں، نماز ختم کر کے اگلی نماز جب آئے گی نا جی اس وقت میں کیا کروں گا؟ کعبۃ اللہ کی طرف کر لوں گا. نہیں، نماز ہی کی حالت میں اللہ کے رسول نے پورا ایک چکر لگا کے ادھر آ کے کھڑے ہو گئے. تو جہاں پر وہ آیت نازل ہوئی، جہاں پر اس قبلے سے اس قبلے کی طرف آئے، آج وہاں پر مسجد قبلتین کے نام سے مسجد قائم ہے. آپ جا کے دیکھ لیجیے. تو قرآن کا یہ ہے اصل معاملہ، حکم اسی وقت مانو. جو کچھ بھی آیا ہے سب، جو اچھا دکھے وہ نہیں، جو برا دکھے چھوڑ دینا، نہیں، اس کے لیے تو سزا ہے. منافقین کی چال، یہودیوں کی چال، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. یہ بدبخت لوگ تو وہ ہیں جو کتاب کے بعض حصے پر ایمان تو لاتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں. جو پسند ہے میٹھا کھانا سنت، داڑھی رکھنا معلوم نہیں ملتا، وہ ذرا مشکل ہے، نہیں ہوتا ہمارا. نہیں، دونوں کرو. ہاں، جو آیا تمہیں لگے یا نہ لگے، حکم ہے، مانو. اگر تم اپنی پسند کا مانو گے، تمہارے لیے مشکل جو چھوڑو گے، اللہ کیا کرے گا؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا. ایسے لوگ جو اپنی من پسند بات تو مان لیتے ہیں لیکن کل حصہ نہیں مانتے، بعض کو مانتے ہیں قرآن کی، بعض کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، تو پھر اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ اللہ انہیں دنیا کی زندگی میں ذلیل کر دے. آخرت تو ہے ہی عذاب. ہاں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. پھر قیامت قائم ہوگی تو ہم ان کو پلٹائیں گے شدید ترین عذاب کی طرف. لیکن دنیا میں اس کا صلہ، اس کا انجام کیا ملے گا؟ اللہ ذلیل بنا کے رکھ دے گا. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، امریکہ میں کوئی کتا مرتا بھی ہے تو عدالتیں قائم ہو کے پوچھتی ہیں کہ کیا وجہ ہے، کیوں مرا ہے. لیکن ہمارے گھروں پر بلڈوزر چلا دیے جائیں تو ہم پہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ آخر اس کا جرم کیا تھا. اس حد تک ہم ذلیل ہو چکے ہیں. یہ ذلت کیوں ہوئی؟ اسی واسطے کہ ہم نے قرآن کے بعض حصے کو تو لے لیا، جو مشکل تھا اس کو تو ہم نے چھوڑ دیا. کل پر ایمان لاؤ. ہاں، کل پر ایمان لاؤ. فالذین آمنوا بہ، جو کچھ بھی اترا ہے ان پر ایمان لاؤ. ہاں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تمہارے پاس نور اور کھلی ہوئی کتاب آ گئی ہے. یہدی بہ اللہ، اسی میں ہدایت ہے. من اتبع رضوانہ، جو کوئی بھی اتباع کرتا ہے. قرآن کو لازم پکڑو. نمبر 3، ایمان میں 2 حصے بتا دیا. 3، تلاوت. تلاوت ضروری ہے. اردو میں پڑھ لیا، ٹرانسلیشن میں پڑھ لیا، اس میں پڑھ لیا، نہیں.
یہ سب تو پڑھ لیا ثواب ہے، لیکن حق سب سے بڑا تلاوت ہے، ویسے پڑھو جیسے جبرائیل نے جناب محمد الرسول اللہ پہ اتارا ہے۔ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے جو اللہ نے قرآن کو اتارا ہے پڑھتے ہیں، اس کو تلاوت کرتے ہیں، ویسی تلاوت جیسے کہ اس کا حق ہے، دل میں آئے جیسا اردو میں نہیں پڑھتے، وہ تلاوت ویسی پڑھتے ہیں جیسے اس کا حق ہے، حق تلاوتی۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں۔ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، جو کوئی اس سے انکار کرتا ہے وہ صریح خسارے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ تلاوت کو لازم پکڑو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حرف پر قرآن کے 10 نیکی ملتی ہے، ایک حرف پر۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، جو کوئی الف لام میم کہتا ہے اس کو 10 نہیں 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ وہی حدیث کی عربی پڑھیں گے تو حرف پہ 10 نیکی نہیں ملے گی آپ کو، یاد رکھو، حدیث ہے وہ، عربی ہی ہے، لیکن حرف پہ 10 نیکی نہیں ملے گی۔ قرآن یہ اعجاز ہے کہ اس کے ایک حرف پہ 10 نیکی ہے۔ یہ قرآن اگر مکمل کریں گے تو کتنے لاکھ حروف ہیں، اس کے اعتبار سے ایک ایک پہ 10 نیکی ہے، تو آپ ملٹیپلیکیشن کر لیجئے آپ کو کتنا ثواب ملے گا۔ لیکن پڑھنا ہی جانتا نہیں، پڑھنا ہی جانتا نہیں۔ تیسرا حق تدبر کرو، تفکر کرو، سمجھو اس کو۔ افلا یتدبرون القرآن، کیوں نہیں سمجھتے تم؟ کیوں نہیں تدبر کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں پہ قفل لگ گئے؟ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ یہ کافر لوگ کہتے ہیں قرآن کو مت سنو اس واسطے کہ ہم ہی غالب رہیں گے۔ نہ سننا کافروں کا عمل ہے، سنو، سمجھو، عمل کرو۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کتاب ہے، بڑی بابرکت ہے جو ہم نے نازل کی ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، کیوں؟ لیدبروا آیاتہ، اس کی آیتوں پر تم غور و فکر کرو، تب یہ مبارک ترین کتاب ہے تمہارے لیے۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ تو سمجھیں گے نہیں تو پھر تو تمہارے لیے کوئی نصیحت نہیں ملے گی۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر عمل کرو۔ خالی پڑھ لینا، دم کر لینا، پھونک لینا نہیں ہے۔ یہ قرآن عملی کتاب ہے، عمل کی دعوت دیتا ہے۔ جو حکم آیا اس پر عمل کر کے دکھاؤ۔ ہاں، اسی واسطے جہاں پر بھی ایمان کا لفظ آیا وہاں عمل الصالحات ساتھ میں آئے۔ ایمان نہیں، ایمان کے ساتھ عمل الصالحات۔ فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، سب کے سب خسارے میں۔ کون بچے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور عمل کیا۔ عمل نہیں صرف تبرک کے لیے پڑھ لیے تو یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے، قرآن کے نازل ہونے کا مقصد نہیں ہے۔ عمل، اس کے بغیر آپ کو حقوق ادا نہیں کر سکتے۔ پھر آخری حق کیا بنتا ہے؟ نشر، پھیلاؤ۔ پڑھ لیا، سمجھ لیا، اگلا کام پڑھاؤ، سکھاؤ، پھیلاؤ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لگو اس کے پیچھے۔ حتیٰ کہ جہاد کے لیے نکلنے والی جو جماعتیں تھیں اس کے لیے تک حکم آیا۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ سب کے سب کیوں نکل کھڑے ہو جاتے ہو جہاد کے لیے؟ کوئی ایک جماعت ہونی چاہیے جو یہاں رہ کر کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کرے، تاکہ وہ لوگ جہاد کر کے پلٹے تو ان کے لیے کیا ہے؟ نصیحت وہ لوگ دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے اہم ترین ذمہ داری پر جانے والوں کے لیے بھی کہا کہ اس میں سے بھی ایک گروہ قرآن و سنت کو پڑھنا اور سمجھنا چاہیے۔
تو جو لوگ پڑھے نہیں ہیں، اب آئیے آخری بات خلاصے کے طور پر 1 منٹ میں کہہ کے ختم کر دیتا ہوں، کیونکہ لوگوں کی نظریں دیکھ رہی ہیں کھا جانے والی، اب تو بس کرو مولوی صاحب، پیٹ میں چوہے بھاگ رہے ہیں، ابھی نماز بھی پڑھنا ہے، کھانا بھی کھانا ہے، کتنا بولیں گے؟ ہاں لگ رہا ہے، چہروں سے لگ رہا ہے کہ ابھی تو ہم کیا ہیں بڑے برداشت سے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بعد تو ہم خود ہی آگے سے نکلتے چلے جائیں۔ ہاں آپ نہیں کیے تو بس میں خالی ایک بندہ جائے، ایک بڑا مقرر تھا، مقرر اور تقریر کرتا رہا، لوگ دیکھے ختم کرے گا، اب تب وہ ختم کرنے پہ آتا پھر شروع کر لیتا، پھر ختم کرنے پہ آتا، لوگوں کو بڑی آس بنتی کہ چلو بھائی اب تو کیا ہے ختم کرنے پہ آیا ہی ہے، پھر شروع کر لیتا۔ اب دیکھے لوگ کہ یہ بندہ تو مائک چھوڑنے والا نہیں ہے، تو ایک ایک کر کے سب اٹھ کے چلے گئے، اور اس کو تو کیا ہے بولنا ہی بولنا تھا، وہ تو ختم کرنے کے موڈ میں تھا نہیں، پتہ نہیں کیا کتنے سے پیسہ لے کے آ گیا تھا معلوم نہیں، کوئی سیاسی لیڈر تک کہہ رہے ہیں، تو بہرے کہ چلا پڑا بولا کہ سب چلے گئے، ایک چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا۔ جب اس کی تقریر ختم ہوئی، اسٹیج سے اترا تو بچے کو گلے لگا لیا اور کہا کہ بچہ تو چھوٹا بچہ ہو کر بھی میری پوری تقریر سنا، واقعی تیرے جذبات کی میں قدر کرتا ہوں، تعریف کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ کون جی تمہاری تقریر سنا؟ تمہارے سیٹ کے پیچھے ہے سو ٹاول میرا جی، تمہیں بیٹھیں جب سے لے کو جانا نا، اماں ماریں گے نا، بول کو بیٹھا ہوں۔ ہاں تو ایسا حال نہ ہو جائے بعد میں۔ تو اب سنو خلاصہ، جن لوگوں کو قرآن پر ایمان کی کمی تھی، مکمل ایمان لاؤ، بیٹھے ہوئے سنتے ہوئے یا میرے بعد میں جا کے جو سنیں گے ان سب سے میں عہد لے رہا ہوں، تیار ہیں آپ لوگ؟ جن لوگوں کو اللہ کے کلام ہونے میں شک تھا، یا جو کہہ رہے تھے کہ سائنس میں ایسا آیا ہے نا، قرآن میں ایسا آیا ہے نا، ہم کو سائنس کو لات مارنی ہے، سائنس پر ایمان لانے کا اسلام نے حکم نہیں دیا، قرآن پر ایمان لانے کا اللہ نے حکم دیا، تو جن کو ایمان کے اعتبار سے کچھ شک و شبہ تھا وہ چھوڑ دو اور مکمل قرآن پر ایمان لاؤ۔ ہو گیا انشاءاللہ؟ ہو گئی؟ جو بھی باطل عقیدے تھے چھوڑ دو اس کو، نمبر 1۔ نمبر 2، جن لوگوں کو قرآن سے بڑھ کر اماموں کا معاملہ، پیروں کا معاملہ، فلاں کا معاملہ تھا، اللہ کی قسم کھا کے توبہ کر لو کہ اللہ کے قرآن اور رسول کی بات سے بڑھ کر کسی امام کی بات نہیں ہے۔ بولو کون سا؟ انشاءاللہ پورے اعتقاد کے ساتھ، عزم کے ساتھ۔ ہاں اچھا، تیسری بات، جن لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، میرے ساتھ عہد کرو کہ 3 ماہ کی مدت میں ضرور آپ قرآن پڑھنا سیکھ لیے۔ ہاں مکمل کریں گے نہیں بولا میں اس واسطے، کیونکہ مکمل کرنے کے لیے سال بھی لگ سکتے، میں بولتا ہوں سیکھنا تو شروع کر دو 3 ماہ کی مدت میں۔ کریں گے؟ ہاں یہ اللہ سے وعدہ ہے، بعد میں نہیں تو پھنستے، میں نے دیکھا تو کیا ہوا، ہاں نہیں تو کبھی آتا ہوں پھر بھی بلائی ہی آؤ بول کے آ کے بھی پوچھتا ہوں 3 ماہ میں کتنا پڑھے، کیا مول صاحب کریں گے نا؟ نام لکھ کے رکھ لو کون کون بولے گے، کتنا پڑھے پوچھیں گے۔ ہاں جن لوگوں کو تلاوت اچھی آتی ہے، تدبر و تفکر کی طرف توجہ دو، قرآن سمجھ کے پڑھنے کی طرف کوشش کرو۔ احسن البیان ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، اور مختصر ترین تفاسیر ہیں، تراجم ہیں، ایپس ہیں بہترین، اس کے ذریعے جو ہو سکتا ہے کوئی ایک سورہ منتخب کرو، کوئی ایک جز منتخب کرو، کوئی ایک حصہ منتخب کرو۔ خاص طور پر جہاں تک میرا ناقص مطالعہ ہے، سورہ یوسف سے لے کر سورہ زمر وہ حصہ ہے جو قصص پر مشتمل ہے، بڑا پیارا حصہ ہے قرآن کا۔ سورہ بقرہ سے لے کر سورہ یوسف تک وہ حصہ ہے جس میں احکامات بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہود و نصارہ کی جو قومی طور پر ان کی تہذیب و تاریخ ہے وہ بھی ہے، لیکن یوسف سے لے کر قصص شروع ہو جاتے ہیں، سورہ زمر تک پورے قصص ہیں، وہ حصہ آپ پڑھ سکتے ہیں بہت، جس میں انبیاء کرام کے پورے قصے سنائے گئے ہیں۔ پھر آخری زمر سے لے کر پھر آپ کو ناس تک عقائد پر بہت تفصیلی گفتگو ہوئی اور آخرت کو مضبوط کیا گیا۔ یہ 3 حصے ہیں قرآن کے، اس میں سے کوئی بھی حصے پہ محنت کرو،
پڑھو. اب جن لوگوں کو پڑھنا بھی آتا ہے، سمجھ بھی سکتے ہیں ایک لائق، ان سے یہ وعدہ ہے کہ وہ لوگ اپنی زندگی نشر کرنے میں لگاؤ، پھیلاؤ اس کو، پڑھاؤ، سکھاؤ، گھر گھر جاؤ، جہاں تک جیسے ہو سکتا ہے مسلمانوں کے اندر اس کتاب سے محبت پیدا کرو، ان کے حقوق بتلاؤ اور انہیں راہ راست پر لاؤ. کرو گے؟ هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں.